یہ ایگزیکیوشن گیپ جو ہے وہ گھروں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن دنیا بھر میں جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہاں اس کی اہمیت اور بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں ایک مریض صرف نہیں آتا، وہ اپنی بکھری ہوئی زندگی ساتھ لے کے آتا ہے، اپنے اہل خانہ کے صدمات ساتھ لے کے آتا ہے، وہ اپنے باپ کی ایک خاموشی جو ڈری ہوئی خاموشی کہلائے گی، وہ بچوں کی چیخیں ساتھ لے کے آتا ہے جو بے آواز ہوتی ہیں۔ لیڈرشپ پرووائڈ کرنا بھی ریہیب کی ہی رسپانسبلٹی ہے، تو کاؤنسلر کے اوپر یہ کافی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے جب بھی کوئی فیملی کانٹیکٹ میں آتی ہے اپنے پیشنٹ کو لے کر کے، کہ اب انہوں نے اس کو اسٹرکچرڈ وے میں آگے کیسے گزارنا ہے کہ جو ریکوائرڈ تبدیلیاں ہیں، جو ڈیزائرڈ تبدیلیاں ہیں وہ 100 ڈیز کے دوران بھی آئیں، اور اس کے بعد جب پیشنٹ آؤٹ ڈور میں شفٹ ہو تو جو وہاں کرنے کے کام ہے، جو وہاں تبدیلیاں آگے ڈیزائرڈ یا ریکوائرڈ ہیں، وہ بھی آنے کی طرف جائیں۔ سب سے ذمہ دار سٹیک ہولڈر جو ہے وہ ریہیب ہے، کیونکہ یہ ان کا 24/7 کام ہے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، ان سے کچھ اور توقع نہیں رکھی جا رہی۔ جو فیملی ہوتی ہے وہ گریجولی سٹیک ہولڈر بنتی ہے، جب ان کو مشکلات سہنا پڑتی ہے، جب ان کو مریض کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ فیملی سٹیک ہولڈر بن جاتی ہے اور اپنے آپ کو بطور سٹیک ہولڈر دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس بات پہ فیملی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ یا یہ اب نشہ نہیں کر رہا اور یہ ہمیں وعدہ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں آؤں گا تو سب کچھ بدل دوں گا، تو ان زبانی کلامی باتوں پہ نہ رہیں، بلکہ اس کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کوئی اسٹرکچر ہونا چاہیے، 1 2 3 چیزیں وہ کیا کرے گا اپنے غصے کو مینیج کرنے کے لیے، 1 2 3 چیزیں وہ کیا کرے گا اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کو مینیج کرنے کے لیے، یا اپنے ڈپریشن کو مینیج کرنے کے لیے، یا فیملی سے تعلقات کی بحالی کے لیے وہ کیا سٹیپ اٹھانے کی طرف یہ جائے گا۔ اسٹریٹجی بہت آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نیا سال چڑھتا ہے تو لوگ کچھ گول سیٹ کرتے ہیں، جی جنہیں نیو ایئر ریزولوشنز کہا جاتا ہے، اور جوش و جذبے سے لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور پھر چند ہفتے گزرنے کے بعد وہی ٹائیں فش کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اس چیز کو ایگزیکیوشن گیپ کہا جاتا ہے۔ یہ ایگزیکیوشن گیپ جو ہے وہ گھروں میں بھی پایا جاتا ہے، اداروں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن دنیا بھر میں جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہاں اس کی اہمیت اور بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں ایک مریض صرف نہیں آتا، وہ اپنی بکھری ہوئی زندگی ساتھ لے کے آتا ہے، اپنے اہل خانہ کے صدمات ساتھ لے کے آتا ہے، وہ اپنے باپ کی ایک خاموشی جو ڈری ہوئی خاموشی کہلائے گی، وہ بچوں کی چیخیں ساتھ لے کے آتا ہے جو بے آواز ہوتی ہیں۔ ایسے میں جو مطمئن نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نشے سے نجات حاصل کر لے، اور عموماً ایسا بر وقت نہیں ہو رہا ہوتا، علاج کافی دیر سے شروع ہوتا ہے۔ دیر سے جو علاج کا شروع ہونا ہے یہ ایک بہت بڑی قباحت ہے، اور جب علاج شروع ہوتا ہے تو پھر اہل خانہ کا دل چاہتا ہے کہ بس ہمیں ایک اچھی سی خبر مل جائے کہ ہمارے مریض نے نشہ چھوڑ دیا ہے، اور اس نے قسم کھا لی ہے، اور اس نے وعدہ کر لیا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ اسے کافی سمجھا جاتا، لیکن ایگزیکیوشن گیپ جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ جو کہا تھا وہ کیا نہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا واک یور ٹاک، یعنی جو بات کی تھی پھر اس بات کا بہاؤ نظر آنا چاہیے، وہ بات عملی شکل میں نظر آنی چاہیے۔ ایک ریہیب ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پیشنٹس آتے ہیں، ان کی فیملیز آتی ہیں، کاؤنسلرز آتے ہیں، اور یہ ان کا جو یہاں اجتماع ہوتا ہے یہ ایک بڑے ہی اعلیٰ اور فلاحی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں بعض اوقات مصروفیت کو سمجھا جاتا ہے کہ بہتری ہو رہی ہے۔ مصروف نظر آنا اور تبدیلی ایکچولی واقعہ ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اعداد و شمار ہوتے ہیں تو وہ یا تو انتظامیہ کے ہوتے ہیں کہ جس میں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا جو نظام ہے وہ کیسا چل رہا ہے، یا پھر اعداد و شمار کاؤنسلر کے ہو سکتے ہیں جس کے ذمے اتنا بڑا کام لگایا گیا ہے کہ اس نے دل بدلنا ہے، اس نے دماغ بدلنا ہے، اور اس نے برتاؤ رویہ نظر آنے والی چیزوں کو بدلنا ہے کسی ایسے مریض میں جو کئی سال سے پٹری سے اترا ہوا ہے، مریض اور کے ساتھ ساتھ فیملی کا بھی۔ فیملی بھی بکھری ہوتی ہے، تو فیملی بھی آتی ہے، تو اس میں
ایک ازر من شمس جس طرح کہا جاتا ہے کہ واضح یعنی سورج کی طرح روشن نظر آنا چاہیے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، کس قدر بہتری کی طرف جا رہے ہیں، رخ صحیح ہے کہ نہیں، قبلہ صحیح ہے کہ نہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ کعبے جانا ضروری نہیں، رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. اور ایک تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو امیجیٹلی اس بات کا باعث بنتی ہے کہ مریض ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتا ہے، اور وہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو مریض اور اہل خانہ کی زندگی میں ایک دم ہلچل مچا دیتا ہے اور ابھر کر فیملی کے سامنے آ جاتا ہے، اور اگر اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جائے گا تو پھر اور جو کچھ بھی کریں وہ سب بیکار ہوگا. اس کو ہم وائڈلی امپورٹنٹ گول کہتے ہیں، یعنی جو شدت سے ابھرا ہوا اہمیت برا ارجنٹ گول جس کے بارے میں فیملی فکر مند ہو کے تو علاج کا چارہ کرتی ہے. تو یہ جو چیز کی جاتی ہے، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قدم بہ قدم سکور بورڈ ایک ہو جو مریض کے اس بارے میں بھی ہو کہ وہ علاج میں کس قدر حصہ لے رہا ہے فزیکلی، اور اس بارے میں بھی ہو کہ وہ دل سے کتنا بدل رہا ہے، وہ سچائی کو کس قدر اپنا رہا ہے، وہ ڈینائل سے کس قدر نکل رہا ہے، وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو کس طرح مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کی بول چال کیا ہے. کیا ہم سمجھیں کہ اگر کوئی مریض جو ہے بڑے اخلاق سے بات کرتا ہے، مسکراتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی آتے ہی دوستی بنا لیتے ہیں کاؤنسلر سے، ڈاکٹر سے، اور لگتا ہے کہ یہ تو بہت ترقی کر رہے ہیں، یہ تو ہر بات مان رہے ہیں، لیکن دل ان کا وہ وہیں بدلہ نہیں ہوتا. بدلہ نہیں ہوتا. اور دوسری طرف ہم نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں کہ جو لڑائی جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں آتے ہی، اور جاتے ہوئے تک ہی کچھ نہ کچھ وہ کچ کچ چلتی رہتی ہے، لیکن دل سے وہ بدل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، اور مشکل نہیں ہے کسی مریض کے دل کا حال جاننا، کیونکہ آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے فیشل ایکسپریشن دیکھ رہے ہیں، ٹون آف وائس دیکھ رہے ہیں، لفظوں کا انتخاب دیکھ رہے ہیں. پھر اپنی فیملی سے جب وہ ملتا ہے اس سے بھی آپ کو بہت اندازہ ہوتا ہے. تو کسی کے مریض کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کا پتہ چلانا بھی یہ جو کمپیلنگ سکور بورڈ ہے، جو جوش دلانے والا سکور بورڈ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جوش دلانے والا سکور بورڈ کرتا کیا ہے؟ یہ جیسے کسی جہاز کو ٹیل ونڈ ملتی ہے تو وہ جلد منزل پر پہنچتا ہے، جو پیچھے سے ہوا اس کو پش کرتی ہے. اسی طرح یہ جو کمپیلنگ سکور بورڈ ہوتا ہے، اور یہ آج کوئی ایجاد نہیں ہے کمپیلنگ سکور بورڈ. اب دیکھیں کہ دنیا بھر کے جو مذاہب ہیں ان میں ایک کمپیلنگ سکور بورڈ ہوتا ہے، نیکیوں کی بات، ثواب کی بات. جیسے ہمارے کندھے پہ منکر نکیر ہوتے ہیں تو وہ حساب رکھ رہے ہوتے ہیں ہماری نیکیوں کا، اور وہ منکر نکیر کو بھی پتہ ہوتا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق ملتی ہے. اس طرح اور بہت سارے مذہبی معاملات ہوتے ہیں جن میں ثواب کا، نیکیوں کا یہ سارا کانسیپٹ ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو گروپس کو لے کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کو کیلکولیٹر تھما دیتے ہیں کہ فلاں مرحلے پہ آپ یہ کریں گے تو اس کا اتنا نیکیوں کا ثواب ملے گا، یا پھر الیکٹرانک تسبیح یا پرانی ٹائپ کی تسبیح. تو یہ سارا سکور بورڈ جو ہے جسے ہم کمپیلنگ سکور بورڈ کہتے ہیں، یہ انسان کے جوش و جذبے کو قائم رکھتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اور ایک سافٹ ڈسک ہوتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں، ویسے سافٹ ڈسک کی ٹرمینالوجی کوئی ہے نہیں، تو میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہارڈ ڈسک وہ ہوتی ہے جس میں ہماری زندگی بھر کے تمام معاملات جو ہے ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اور سافٹ ڈسک وہ ہوتی ہے جس میں وہ معاملات جن کے ساتھ ہم آج کل کے دنوں میں یا ابھی جن کے معاملات کو ہم نپٹا رہے ہیں، تو وہ سافٹ ڈسک میں ہوتے ہیں معاملات، اور وہ انفارمیشن گیدرنگ جو ہے وہ ہارڈ ڈسک کے کنیکشن کے ساتھ کرتے ہیں. تو سکور بورڈ جو ہے یہ ان بٹوین ہے، کیونکہ ہماری جو سافٹ ڈسک ہے وہ 4-5 سے زیادہ معاملات پر ہمیں توجہ دینے کا موقع نہیں دیتی. لہٰذا ہمیں ایک سکور بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں کے باہر، ایک تو ہمارے وہ معاملات ہیں جو ہماری آنکھوں کے اندر
بستے ہیں اور ان کو ہماری آنکھیں اندر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنی آنکھوں کی غلط سائڈ پہ رہتے ہیں تو اندر ہماری نظر کم پڑتی ہے، ہماری نظر باہر زیادہ پڑتی ہے، تو ایک سکور بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں کہیں چمکتا ہوا کسی سکرین پر یا کسی نوٹس بورڈ پر جب نظر آتا ہے تو اس سے ہمارے جو سافٹ ڈسک ہے اس کا کام کم ہو جاتا ہے، وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. جیسے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ امپورٹنٹ چیزیں فریج کے اوپر ایسے پیسٹ کر لیں ٹو اسٹکرز ڈو کی لسٹ مدد لگا سے، ٹو لیجیے، ڈو لسٹ لگا لیں یا کوئی یاد ارجنٹ دہانی، میسج جو ہے وہ لکھ تو کے یہ ساری لگا دیں. چیزیں. تو یہ اسکور بورڈ اسی کی اسٹرکچرڈ فارمیٹ ہے کہ جس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی سب سے جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ریہیب والے خود ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. لوگ 10 سال بعد 15 سال بعد تکلیفیں اٹھا کے تو کسی ریہیب سے رابطہ کرتے ہیں، اور ریہیب جو ہوتا ہے وہ ان کا کام یہی ہے کہ سوچ سمجھ کے وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں. تو وہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں کہ ان کی ریپوٹیشن جو ہے ایٹ اسٹیک ہوتی ہے، اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کو یا سراہا جاتا ہے یا اسے پھر منفی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو وہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. تو سب سے پہلے انہیں ایک سکور بورڈ بنانا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ لیڈرشپ پرووائڈ کرنا بھی ریہیب کی ہی رسپانسبلٹی ہے. تو کاؤنسلر کے اوپر یہ کافی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے جب بھی کوئی فیملی کانٹیکٹ میں آتی ہے اپنے پیشنٹ کو لے کر کے، کہ اب انہوں نے اس کو اسٹرکچرڈ وے میں آگے کیسے گزارنا ہے کہ جو ریکوائرڈ تبدیلیاں ہیں، جو ڈیزائرڈ تبدیلیاں ہیں وہ 100 ڈیز کے دوران بھی آئیں، اور اس کے بعد جب پیشنٹ آؤٹ ڈور میں شفٹ ہو تو جو وہاں کرنے کے کام ہے، جو وہاں تبدیلیاں آگے ڈیزائرڈ یا ریکوائرڈ ہیں وہ بھی آنے کی طرف جائیں. تو یہ حساب کتاب جو ہے یہ کاؤنسلر نے لے کر چلنا ہوتا ہے، پھر اس نے اپنے ساتھ ادر اسٹیک ہولڈرس کو بھی شامل کرنا ہوتا ہے، جس میں فیملی ایک بگیسٹ اسٹیک ہولڈر ہے، جس میں پیشنٹ جو ہے وہ بھی ایک بگیسٹ اسٹیک ہولڈر ہے، کہ تینوں پارٹیوں کے ذمے کون کون سے کام ہیں جن کو کرنا تینوں کے لیے ضروری ہے ٹو اچیو دیٹ الٹیمیٹ گول. اچھا، اس میں سب سے ذمہ دار اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ریہیب ہے، کیونکہ یہ ان کا 24/7 کام ہے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، ان سے کچھ اور توقع نہیں رکھی جا رہی. جو فیملی ہوتی ہے وہ گریجولی اسٹیک ہولڈر بنتی ہے، جب ان کو مشکلات سہنا پڑتی ہے، جب ان کو مریض کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ فیملی اسٹیک ہولڈر بن جاتی ہے اور اپنے آپ کو بطور اسٹیک ہولڈر دیکھنا شروع کر دیتی ہے. لیکن جو پیشنٹ ہوتا ہے، مریض ہے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ آخری ہوتا ہے تینوں میں سے جو کہ اسٹیک ہولڈر بنتا ہے. وہ شروع میں تو اسٹیک ہولڈر نہیں ہوتا، عموماً اس کی مرضی کے خلاف ہی علاج شروع ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر جب اس کا دل بدلنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ایک اسٹیک ہولڈر بنتا ہے. تو سب سے پہلا اسٹیک ہولڈر ریہیب ہے. اس کے بعد فیملی جو ہے ان کو ٹرولی ایک اسٹیک ہولڈر کی شکل میں سامنے لایا جاتا ہے. تو پھر فیملی اور ریہیب مل کے مریض کو اسٹیک ہولڈر بناتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے ایک آئیڈیل اسٹیک ہولڈر، پورا ذمہ دار اسٹیک ہولڈر، یعنی نفع نقصان کے یا خسارے میں اور منافع میں وہ پوری طرح اپنے آپ کو حصے دار سمجھنے لگے. تو یہ جو چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سکور بورڈ کی شکل میں سامنے آتی ہے، تینوں کا ایک سکور بورڈ ہوتا ہے. جیسے اسٹاک ایکسچینج میں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی مندی کا رجحان ہوتا ہے، کبھی تیزی آ جاتی ہے، کبھی اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہوتی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہوتی ہے. تو وہ فگریٹیولی یا اعداد و شمار کے ذریعے اس کی کارکردگی سامنے آتی ہے. لیکن ریہیب میں کسی مریض کی جو ریکوری ہوتی ہے یا نشے سے نجات ہے، اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ زیادہ اسٹرکچر طریقے سے کی جاتی ہے. ہر قسم کی بیماریوں میں ایک سکور بورڈ ہوتا ہے، یعنی ایسی کم و بیش کوئی بھی بیماری آپ نہیں دیکھیں گے کہ جس میں کوئی سکور بورڈ نہیں ہوتا. لیبارٹری ٹیسٹ انوالوڈ ہیں ان کے اندر، لیبارٹری ٹیسٹ ہیں، میتھ اس میں انوالو ہوتی ہے، اور ڈاکٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میتھ کدھر جا رہی ہے. تو ہمیں میتھ کو اپنے پیچھے رکھنا بہت ضروری ہے. تو اسی طریقے سے پھر نشے کے مریض کی جو بحالی ہے اس میں بھی میتھ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور خالی میتھ کا نہیں خیال رکھنا پڑتا، اس میں
دل کے بدلنے کو، دماغ کے بدلنے کو، رویے کو بدلنے، ہر چیز کے اندر وہ توجہ دینی پڑتی ہے۔ سر یہ خیال کیوں ہے کہ ہر حرکت ترقی نہیں ہے، ہر فرما برداری بحالی نہیں ہے، ہر خاموشی کوئی سکون کی علامت نہیں ہے؟ یہ دیکھیں نا، ہم زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت مصروف نظر آتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہوتا۔ جو کام بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بس وہ گلہ شکوائی باقی ہوتا ہے۔ یا نتیجہ اس کام کاج میں جتنے وہ آورس اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کی ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہوتا، نتیجہ کم نظر آ رہا ہوتا ہے، جبکہ مصروفیت بے تحاشا ہمیں نظر آ رہی کیا ہوتی ہے۔ مصروفیت سے ہی نتیجہ نہیں نکلتا؟ نہیں، مصروفیت خالی جس کو کہتے ہیں نا کہ لک بزی ڈو نتھنگ، تو مصروفیت وہ بھی ایک مصروفیت ہے جس میں آپ نے کوئی طے شدہ KPIs نہیں بنائے ہوئے، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز نہیں ہیں آپ کے، کہ آج کی ڈیٹ میں میرے لیے کن 4 کاموں کو کرنا بے حد ضروری ہے، اور کون سے 3 کام ہیں جو کہ اگر میں کر لوں تو ٹھیک ہے، نہ کروں تو وہ کل بھی ہو سکتے ہیں، اور کون سے 4 کام ہیں جو میں کرنے بیٹھ جاتا ہوں اور مجھے ٹائم گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، جو کہ بالکل غیر ضروری ہیں، جیسے اسکرولنگ کرنا، جیسے ٹی وی بنج واچنگ کرنا، ٹی وی بیٹھ کے دیکھتے رہنا، جیسے دوستوں کے ساتھ فون پہ گپیں لڑاتے رہنا۔ تو اب یہ کام نہ بھی آپ دن میں کریں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، لیکن اگر آپ واک نہیں کریں گے دن کے اندر، اگر آپ جو پروجیکٹ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں سیکھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر آپ کا بڑا حرج ہونے والا ہے۔ تو بعض اوقات ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا جو کی پروجیکٹ ہے، جو الٹیمیٹ گول ہے، وہ اس کے ساتھ الائنڈ نہیں ہوتے، وہ ڈس الائنڈ ہوتے۔ اچھا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بر وقت چیزیں ہوں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جسٹڈ ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اسی طریقے سے جس طرح ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ ڈیلیڈ از ٹریٹمنٹ ڈینائڈ، یعنی وہ جو گھروں میں کوشش ہوتی رہتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ جو گھروں میں کوشش کرتے رہتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ کوئی وہ کوتاہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہی نہیں کہ یہ بیماری ہے، کیونکہ علامتیں نشے کی بیماری کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کردار کی خامیاں لگتی ہیں، برائیاں لگتی ہیں، تو پھر گھر والے جیسے کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اگر انہیں پتہ ہو نا صحیح معنوں میں کہ یہ بیماری ہے، تو آج کے زمانے میں کون ہوگا جو علاج سے دور رہے گا؟ 1956 میں سب سے پہلے WHO نے اس کو ایک بیماری قرار دیا، اور WHO ظاہر ہے اس میں اتھارٹی ہے بیماریوں کے معاملے میں، اور دنیا میں ہیلتھ پروموشن کے بارے میں یہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ذیلی ادارہ ہے، یہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنے سال گزر گئے ہیں، اور ابھی تک یہ متھ اپنی جگہ یہ قائم ہے کہ یہ بیماری نہیں، یہ کوئی کردار کی خرابی ہے صرف، اور اس وجہ سے ایک مزری ہے، ایک ذلت ہے جو فیملی محسوس کرتی ہے، اور شیم کی وجہ سے ساری فیملی چھپتی پھرتی ہے۔ اور اس میں شیم اور صرف ایک مزری نہیں ہے، بلکہ اس میں بیماری بھی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے اوور ٹائم۔ یعنی اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس جو کہ آن ایوریج سائنس یہ بتاتی ہے کہ 7 ایئرس کے بعد آتا ہے آن ایوریج، جس کا مطلب ہے کہ کوئی پیشنٹ 10 سال کے بعد آ رہا ہے، کوئی 20 سال کے بعد آ رہا ہے، کوئی 15 سال کے بعد آ رہا ہے، تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اتنے سال وہ بیماری میں مزید بگاڑ ہی پیدا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے اب اگر ہم علاج شروع کریں گے اور ریکوری کو لے کر چلیں گے تو ہمیں ایٹ لیسٹ اتنے مہینے ضرور پیشنٹس کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر بھی اور پیشنٹ کے اوپر بھی، جتنے مہینے ہم نے اس تکلیف میں گزارے ہیں۔ آسانی سے فیملی کو پتہ نہیں چلتا کہ مریض میں بیماری بڑھ رہی ہے یا بگاڑ بڑھ رہا ہے، کیونکہ فیملی میل ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ فیملی کو لگتا ہے چند دنوں کے بعد جو ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، فیملی کو لگتا ہے کہ نہیں ایڈی بھی کوئی گل نہیں، تو اس چیز کی وجہ سے آپ یوں سمجھیں کہ بڑا تیزی سے وقت گزرتا رہتا ہے۔ اگر فیملی کو پتہ ہو کہ بیماری بڑھ رہی ہے، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑھ نہیں رہی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم اتنی کوششیں کر رہے ہیں اور ہماری کوششوں کی وجہ سے یہ بہت کم نشہ کر رہا ہے۔ یعنی ایک تو مریض نشہ کرنے کا کام ذرا چھپا کے کرتا ہے، اور گھر والے جو ہے بعض اوقات نشے کی ڈسپینسنگ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور مریض جو ہے ان کے ہاتھوں بھی نشہ کر لیتا ہے اور پھر چھپ کے بھی کر لیتا ہے۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ انیبلنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کسی بھی بندے کے غلط کام میں کسی بھی اچھی نیت سے بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ جو کام کسی کے لیے نقصان دہ ہے، تو جیسے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی سمجھدار بندہ اپنے ڈائبٹیز کے مریض کو کھیر پیمائش کر کر کے دے رہا ہو کہ یہ تم اتنی کھا لو، اب یہ مٹھائی تم اتنی کھا لو۔
تو جو غلط کام ہے یعنی نقصان دہ کام ہے, بیماری کو بڑھانے والا کام ہے, وہ تو ایک طرح سے نہیں کرنا. ہم، جیسے ہم سیکنڈ ڈسپلن کی بات کریں کہ کوئی اسکور بورڈ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات ریہیب میں مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے, فیملیز آ رہی ہیں, پیشنٹ سے مل رہی ہیں, پروفیشنل بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیشنز بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں, گروپس بھی ہو رہے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور گمان یہ کیا جاتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بٹ اسکور بورڈ کی ایبسنس پھر یہ بتاتی ہے کہ یہ صرف تھکاوٹ ہو رہی ہے, اینڈ اٹس کین بی ویری ڈینجرس کہ آپ کہیں پر بھی نہیں ہیں. پیشنٹ کے اگر آپ دل کا حال نہیں اسیس کر پا رہے کسی میئرنگ ٹول کی وجہ سے, اور فیملی کے ساتھ اس کی انٹریکشن, ایک ٹرم پیشنٹس بولتے ہیں ہماری میٹنگ صحیح جا رہی ہے. اب ان کا جو صحیح جانے کا مطلب ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم کوئی کہ کھپرولہ نہیں کر مجھ رہے, سے کوئی کریٹیکل سوال نہیں پوچھا گیا اور میں بھی خاموش اور رہا. میں خاموش رہا, اور میں ان کو یقین دہانی میں کامیاب ہو چکا ہوں کہ میں نے نشہ تو کرنا ہی نہیں ہے. اب پروفیشنل کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی میٹنگ یا تھیراپیوٹک میٹنگز وہ ہیں کہ رشتہ خراب نہ ہو, مشکل بات چیت بھی ہو, ایشو پہ بات ہو, اور تعلقات بھی بہتر یعنی سے بہتر خالی زبانی کلامی باتوں پہ نہ رہا جائے, کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے کہ میں کر کیا رہا تھا, آئندہ میں کیا کروں گا اس مسئلے کو مینیج کرنے میں. جیسے بعض اوقات مریضوں کو غصہ بہت آتا ہے, کچھ مریض اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں, کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ اپنے گھر کی رسپانسبلٹی کو زیادہ اچھی طریقے سے نہیں پورا کر پا رہے ہوتے. تو کوئی گول سیٹنگ ہوتی رہنی چاہیے ہر میٹنگ کے اندر کہ اب وہ جو پرانے معاملات تھے اب آپ انہیں کس طرح سے ٹھیک کریں گے. اور فیملی بھی کبھی اس بات پہ فیملی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اب نشہ نہیں کر رہا اور یہ ہمیں وعدہ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا, میں آؤں گا تو سب کچھ بدل دوں گا. تو ان زبانی کلامی باتوں پہ نہ رہیں, بلکہ اس کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کوئی اسٹرکچر ہونا چاہیے. 1 2 3 چیزیں وہ کیا کرے گا اپنے غصے کو مینیج کرنے کے لیے, 1 2 3 چیزیں وہ کیا کرے گا اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کو مینیج کرنے کے لیے, یا اپنے ڈپریشن کو مینیج کرنے کے لیے, یا فیملی سے تعلقات کی بحالی کے لیے وہ کیا اسٹیپ اٹھانے کی طرف یہ جائے گا. اسٹریٹجی بہت نہیں کہ تسی میں کر دیا نہیں دیکھو گے. نہیں, اس میں یہ پیشنٹ ہمارے بہت خوش فہم ہوتے ہیں اور 2 ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں, 2 انتہاؤں پہ ہوتے ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ میرا بیڑا ہی غرق ہو گیا, میرا کچھ نہیں رہا. دوسری انتہا یہ ہے کہ میں یکدم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں اور بالکل بھلا چنگا ہو گیا ہوں, اور آئندہ اب چیزیں خراب نہیں ہوں گی. تو ہم سارے لوگ جو ہیں خواب بہت بڑے بڑے دیکھتے ہیں, اور خواب دیکھنے بھی چاہیے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ خوابوں کو تعبیر میں پھر بدلنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جب پیش رفت نہیں ہو رہی ہوتی, دکھائی نہیں دے رہی ہوتی خاص طور پر, تو تھکنے لگتے ہیں لوگ. لیکن اگر پیش رفت جو ہے بڑی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہو مریض میں, اس کی فیملی میں اور علاج کرنے والوں کو بھی, تو وہ آپس میں جڑے رہتے ہیں. جب پیش رفت دکھائی نہیں رہتی تو وہ آپس میں اجڑے رہتے ہیں, پھر وہ ناراض ایک دوسرے سے رہتے ہیں. اور جو چوتھا ڈسپلن ہے وہ یہاں بڑے کام کا ہے, جو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ وقت آنے پر, کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا اس پیش رفت کے بارے میں جو کہ نشے سے نجات کے حوالے سے ضروری ہے. یہ جو ہولڈنگ ایچ ادر اکاؤنٹیبل ہے, ایک دوسرے سے جواب دہی کرنا, جو عموماً گھروں میں ناراضگی کا باعث بنتی ہے جب ہم کسی سے کوئی جواب دہی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ جواب دہی کوئی بری چیز ہوتی ہے, جواب دہی تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن اچھی چیز کو بھی برے طریقے سے کیا جائے تو پھر اس سے چوٹ لگتی ہے. اگر ہم کسی کا بازو مروڑ کے جواب دہی چاہیں تو اب یہ نامناسب رویہ ہے. اگر ہم کسی کی بے عزتی کر کے جواب دہی چاہیں تو یہ نامناسب رویہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ علاج کے اندر ایک کامیابی کا جو انڈیکیٹر ہے وہ یہ بھی ہے کہ چاہے پیشنٹ ابھی انڈور میں ہے یا آؤٹ ڈور میں ہے, کہ انڈور میں رہتے ہوئے فیملی اور پیشنٹ آپس میں مشکل موضوعات پہ رسپیکٹ فلی بات چیت کیسے کر پاتے ہیں اور کھل کے بات کیسے کر پاتے ہیں. یعنی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فیملی کے لیے ڈرگ کا ورڈ یوز کرنا, شراب, چرس, کوکین, ہیروئن کا ورڈ یوز کرنا بھی کافی بڑی بات ہوتی ہے, اور وہ اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں. تو اگر کوئی فیملی اوپنلی اس موضوع کو پکڑتی ہے اور ڈسکس کرتی ہے پیشنٹ سے, اس کے جتنے بھی پرانے رویے ہیں ڈسکس کرتی ہے, اور ایسے میں ادب احترام کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتی, تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ابھی اس نے نشہ نہیں چھوڑا, لیکن آپ کے جو انڈسکسیبل معاملات تھے اب وہ ڈسکسیبل ہو گئے ہیں, تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ چیز تمہاری زندگی میں بہت خرابی کر رہی ہے, یا وہ چیز, تو یہ انداز جو ہے یہ مناسب نہیں. ہمیں چیزوں کو نام دینا ہوتا ہے تاکہ
ہم جب چیزوں کو نام دیتے ہیں تو چیزیں آسانی سے سمجھ بھی آ سمجھ میں جاتی آنے ہیں۔ لگتی ہیں، اور جب ہم اعداد و شمار یا پیمائش کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ زیادہ توگ و دو کرنے لگتے ہیں، سیریس ہوتے ہیں کیونکہ اپنے ہمیں علم کو لے کر نتائج کے۔ سامنے مل رہے ہوتے ہیں، ہوں، اور وہ جو نتائج ہیں وہ چاہے کتنی بھی آہستہ ہوں. آپ دیکھیں بچے اسکول میں جب جانا شروع ہوتے ہیں 4-5 سال کی عمر میں، تو انہوں نے 18 سال تک تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، لیکن ان کا ایک کمپیلنگ سکور بورڈ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ انہوں نے او لیول کر لیا ہے، میٹرک کر لیا ہے، اس میں نمبر اتنے آئے ہیں، اور وہ جو نمبر ہیں وہ سارے خاندان میں بتائے جاتے ہیں. تو نمبرز جو ہوتے ہیں یہ اسی طریقے سے جب کوئی نشے کا مریض جاتا ہے ریہیب میں، تو اس کے گھر میں یا اس سے متعلقہ لوگوں میں سب کو پتہ ہونا چاہیے نمبرز کے اعتبار سے کہ کیا چیز حاصل کر لی گئی ہے، کیا چیز آج کل حاصل کرنے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، فیوچر کیسے ڈیزائن کریں گے، تکلیفیں کتنی کم ہو گئیں، مریض پرسکون کتنا ہوا، اس کی جسمانی صحت کتنی اچھی ہوئی. پر یہی کافی نہیں ہے، اس کا دل بدلا کہ نہیں بدلا. بعض اوقات تو مریض دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے بہت کمزور ہو گیا تھا، بیمار سا ہو گیا تھا، تو یہ میری ٹیوننگ وغیرہ ہو جائے. تو وہ اپنی وہ ٹیوننگ سمجھتے ہیں. جیسے کہ کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ایک میمنہ تھا بکری کا بچہ، تو اس کو ایک جو ہے جو بگیاڑ ہے، جو بھیڑیا ہے، وہ آ کے تو وہ اس کو کھانے کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے. تو وہ میمنہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہ کھاؤ. کہتا نہیں میں تو کھاؤں گا، مجھے بھوک بہت لگی ہے. کہتا ہے دیکھو میں اتنا کمزور سا میمنہ ہوں، تو تم مجھے کھاؤ گے تو تمہاری بھوک بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو میں نانی کے گھر جا رہا ہوں، وہاں سے میں موٹا تازہ ہو کے آؤں گا، تو مجھے پھر کھانا. تو جو نشے کی بیماری ہے، بھیڑیے کی طرح مریض کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے تم ٹھہرو، میں ذرا نانی کے گھر جا رہا ہوں، ذرا موٹا تازہ ہو کے آؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں بلنگ نانی کا گھر؟ مطلب بعض اوقات لوگ ریہیب کو نانی کا گھر سمجھتے ہیں، اور کئی دفعہ ہمارے مریضوں سے اس کے فیملی ممبر جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم خوش نظر نہیں آ رہے یہاں پہ. تو خوش تو بندہ نانی کے گھر ہی ہوتا ہے نا. اور جہاں ریہیب میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، جہاں سونے جاگنے کے اوقات ہوتے ہیں، جہاں نظریات پر بات ہوتی ہے، جہاں سچ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہوتا ہے، جہاں مریض اپنی گزری ہوئی زندگی کا ایک طرح سے پوسٹ مارٹم کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کرتا رہا، میں وہ کرتا رہا، اور وہ جس قدر دلیری سے، بہادری سے اپنی غلطیوں کو مانتا ہے اپنے کاؤنسلرز کے سامنے، اپنے فیملی ممبرز کے سامنے، اسی سے اس کی ترقی کا پتہ چلتا ہے. اگر وہ رونے دھونے سے ہی اس کو فرصت نہیں ملتی اور علاج کے دن تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو محض دن گزرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ حل کرنے سے حل ہوتا ہے. سر یہاں پہ دو سوال ہیں کہ ڈسپلن جو 2 ہے، ایک تو اس کی اصل روح کیا ہے، اور وہ جو اسکور بورڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک جو اچھا اسکور بورڈ ہے، جو زندہ اسکور بورڈ ہے، جوش دلانے والا ہے، وہ کن سوالوں کا جواب دے گا؟ یعنی اس میں وہ کیا دکھا رہا ہوگا کہ آپ یہ ترقی کر رہے ہیں؟ یعنی وہ اسکور بورڈ بنانے کے لیے کوئی انسان وہ کیا سوچے، کیا رکھے سامنے؟ دیکھیے ڈسپلن 2 کی جو اصل روح ہے وہ ظاہری تبدیلیاں نہیں ہیں. وہ ہم ان حقیقی تبدیلیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم ڈسپلن 2 میں اسکور بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے یا دکھا رہے ہوتے کہ مریض جو ہے اس کا رنگ کتنا سرخ و سفید ہو گیا ہے، یا اس کا جو وزن کتنا بڑھ گیا ہے، یا وہ خوش کتنا دکھائی دیتا ہے. مثلاً میرے خیال کے مطابق کوئی جو مریض ہے نشے کی بیماری سے نجات کے لیے ریہیب میں اپنے دن گزار رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ یہاں بھی اگر وہ خوش ہوتا ہے تو یہ کنگروئنس کے خلاف ہوگا. یہ موقع خوش ہونے کا نہیں، ذرا سنجیدہ ہونے کا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسے رونا بسورنا چاہیے، لیکن ایسے ہی آتے ہی بعض اوقات جو مریض اتنے ملنسار ہوتے ہیں کہ وہ ٹاپ ٹو باٹم ہر ایک سے دوستی ڈال لیتے ہیں، اور دل میں انہوں نے ٹھانی ہوتی ہے کہ بس یہ ذرا ٹیوننگ ہو جائے تو پھر جا کے تو پھر میں وہی کام کروں گا. یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی چیز ہے جیسے کہ لوگ رمضان میں شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں، نشہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور رمضان کے بعد وہ عید کا چاند دیکھتے ہی یہ کام دوبارہ شروع کر لیتے ہیں.
تو ان کے گھر والے خام خواہ بعض اوقات ان سے امیدیں باندھ لیتے ہیں. تو اگر آپ کسی شراب پینے والے سے پوچھیں کہ آپ رمضان میں کیوں نشہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے پاس اور ہی وجوہات ہوتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ ذرا میرے جگر کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی خراب آ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں، ذرا جسم کو تھوڑا ریسٹ مل جائے. اور ویسے بھی ماحول میں برا لگتا ہے نشہ کرنا رمضان کے مقدس مہینے میں، ان بندہ کافر تو نہ ہو جائے. تو اس طرح کی چیزیں وہ جب دل سے باتیں کر رہے لیکن ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں چاند رات پہ بوٹل کھولوں گا تو پھر جو مزہ آئے گا پھر وہ وہ عجیب 30 ہی دن ہوگا. اسی یاد اور میں وہ ہوتے پورے ہیں. رمضان میں ایلپ کھا کے گزارا مزارا کر رہے ہوتے ہیں، ٹرنکولائزرز کھا کے گزارا مزارا کر رہے ہوتے ہیں کہ بوٹل جو ہے وہ اسی دن ہی کھلنے کی طرف جائے گی. فیملی کا جو اسکور بورڈ ہے وہ بھی جیسے ہم پیشنٹ کی بات کریں کہ اگر اس کے دل میں کچھ اور ہے اور باہر وہ کچھ اور ہے، ہاں جی کہہ رہا اور اندر اس کے چاند رات بس رہی ہے، تو فیملی کا بھی کوئی ایک اسکور بورڈ ہو. جیسے فیملیز گھر میں یوز ٹو ہو جاتی ہے ہر طریقہ اپنا کر کہ کہیں نہ کہیں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ فیملی بیک آف دا مائنڈ پیشنٹ کو خوش کرنے کی بات کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہم سے بھی بعض اوقات یہ توقع رکھ رہی ہوتی ہے کہ چلو پھر اینی سختی نہ کرو، پھر KFC پھر ساڈے والوں کھوا دینا، پاویں اپنا نہ لے کے کھوانا. تو اب یہ اگر ہم اس ڈائریکشن میں جائیں، اب یہ پروفیشنل کا بھی اسکور بورڈ یہاں پہ خراب ہوگا اور فیملی کا بھی، کہ اگر ہم فیملی کے پیچھے چلے جائیں اور ہم کہیں گے ویسے ہی بڑے دکھی ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، یا ایک میسج ہم سب کو ہی آتا ہوئے گا فیملی کی طرف سے کہ جیسے ہی پیشنٹ انڈور ہوتا ہے تو اس کے بعد جب ہم نمبر ایکسچینج کرتے ہیں، کوئی گروپ بنتا ہے، تو اس میں آج وہ کیسا ہے، چاہے وہ آج مل کر گئے ہیں، وہ پھر بھی پیشنٹ کی کنڈیشن، اور ایک پروفیشنل اگر اس کے پیچھے لگ جائے گا کوئی گل نہیں تسلی ہے تو پھر بھی ہم رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے. تو فیملی کو بھی اس ڈائریکشن میں لانا اور اس کا بھی کوئی رزلٹ ناپتے تولتے رہنا کہ کیا فیملی صحیح ڈائریکشن میں ہے اور کیا کوئی فیملی کا ایسا ممبر جو باقی لوگوں کو بھی خراب کر سکتا ہے، اس پہ بھی توجہ دینا. تو فیملی کا بھی پیشنٹ کے ساتھ ساتھ اور پروفیشنل کا بھی، آئی تھنک اس میں جو پروفیشنل کا رول ہے وہ بڑا بنیادی اور امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ بنیادی لیڈرشپ جو ہے وہ پروفیشنلز نے پرووائڈ کرنی ہے. اور پروفیشنل کو جلدی جو ٹیم ریکوری کی ہے اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ویک لنک کون سا ہے، اور پھر اس ویک لنک پہ اتنا ہی جلدی کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض اوقات اگر فرض کریں ہمارے پاس سیٹ آف فیملی آتا ہے 6 ممبرس کے ساتھ اور اس میں سے ایک ویک لنک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، 5 تو میری بات سمجھ رہے ہیں اور ہاں جی بھی کر رہے ہیں، تو میں ان پہ زیادہ توانائی خرچ کرتا ہوں. اور یہ ایک بندہ جو بار بار کرٹیکل کویسچن کرتا ہے اور بار بار مجھے کہتا ہے کہ نہیں میرا خیال ہے اگر ایسا کیا جائے یا ویسا کیا جائے، تو ہم تھوڑے انائڈ ہو کے کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سائڈ پہ ہی رکھوں، نہ زیادہ جواب دوں، تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کو جواب دوں. تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہی وہ بندہ ہے جو بعد میں علاج کو خراب کرنے کی طرف پانچوں کو لے کے ڈوبے گا. سو ایسے میں ہر فیملی ممبر کے اوپر اپنی توجہ رکھنا کہ کون سا فیملی ممبر جو ہے بنیادی طور پر اس ایڈکشن کو مرض کنسیڈر کرتا ہے یا نہیں کرتا، پھر کیا وہ انیبلنگ اور پرووکنگ کو چھوڑ پا رہے ہیں، کتنا چھوڑ پا رہے ہیں، کتنا نہیں چھوڑ پا رہے، پھر وہ اسرٹیو کتنا ہو پا رہے ہیں، کتنا نہیں ہو پا رہے، اور اس کے بعد جو علاج کے مراحل ہیں وہ ان کی کتنی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ محض 100 days کا ٹریٹمنٹ ہے انڈور اور اس کے بعد مریض بھلا چنگا ہو جائے گا اور پھر انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو یہ بھی خام خیالی ہے. اچھا، اس میں ایسی بات بھی ہے کہ جو ڈسپلن 2 ہے جس میں ایک پرجوش اسکور بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تب فیملی کو سمجھ میں ایسا آتا ہے جب وہ اس خیال سے نکلتے ہیں کہ نشہ چھوڑنا کوئی خوبصورت واقعہ ہے، جب کہ بہت ساری جدوجہد کی جاتی ہے، بہت سارے سٹیپس لیے جاتے ہیں، علاج میں بے پناہ ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جن کے جرمٹ میں کہیں یہ ہمیں خوبصورت دن دیکھنے کو ملتا ہے کہ مریض واقعی نشہ چھوڑ کے اچھی زندگی کی طرف چلتا ہے. یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس کو جب لوگ سمجھ جاتے ہیں تو ایک کمپیلنگ اسکور بورڈ ان کے لیے ایک لازمی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور پھر وہ جو پوچھتے ہیں وہ باتیں نہیں پوچھتے کہ وہ خوش تو ہے نا، اور کیا اس نے کہا کہ میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا، کیا اس نے اپنا ارادہ بنایا، کیا وہ نفرت کر رہے ہیں نشے سے، اچھا، یا
کیا وہ قسمیں کھا رہا ہے. بعض اوقات وہ اس چیز پہ بھی بڑا زور دیتے ہیں کہ کم از کم اسے قسم تو کھانی چاہیے, اور سر یا ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تو کہنا چاہیے. لیکن علاج کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں نہ تو مریض کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ نشہ چھوڑ دیں, نہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ نشہ کم کر دیں. انہیں علاج کے جو ریچولز ہیں یا اجزاء ہیں, جو انگریڈینٹس ہیں, ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خود فریبی کے جال سے نکلا ہے کہ نہیں, کیا اس نے سچ کو گلے لگایا کہ نہیں. سب سے بڑی بات جو ہے جس میں ہمیں بڑی مشکلات آتی ہیں وہ سچ کے بارے میں, جو ہم اکثر کہتے ہیں فیملیز کو اور پیشنٹس کو کہ سچ کو گلے لگائے بغیر نشے سے نجات ممکن نہیں ہوگی, تو وہ حیران ہو کے دیکھتے ہیں, یا ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی تو کبھی جھوٹ بولتے ہوں گے نا, یا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے. تو اب دلچسپ امر یہ ہے کہ دنیا کی بے شمار بیماریوں میں مریض اگر جھوٹ بولتا رہے تو اس کے علاج پہ کوئی برا اثر نہیں پڑتا. اگر دل میں اسٹینٹ ڈلوا لیا, ڈائبٹیز کا علاج شروع ہے, یا ٹائیفائڈ بخار کا علاج ہے, کوئی اینٹی بائیوٹک چل رہی ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس دوران مریض کتنا سچ بولتا ہے یا کتنا سچ نہیں بولتا. لیکن نشے کی بیماری میں یہ جو آنیسٹی ہے, انٹیگریٹی ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, ان چیزوں کا بڑا عمل دخل ہے. اس میں سچ کو گلے لگانا بہت ضروری ہے. اگر کوئی ری ہیب جو ہے وہ سرفیس ویلیو پہ کچھ اور اندر ڈیپ ڈاؤن کچھ اور ہے, تو وہ ری ہیب بھی دکھاوے کا کام کر رہی ہے. اور جو ری ہیب جو ہے دکھاوے کا کام کرتی ہیں, وہ پھر کہتی ہیں کہ اچھا مریض کو آپ 40 دن کے بعد پہلی دفعہ ملنے آنا, اور اس کے بعد 30 دن کے بعد آنا, اور پھر جب چھٹی ہو تو بس لے جانا. لیکن اچھی ری ہیبس جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ مریض کے اہل خانہ کو اور مریض کو آمنے سامنے بٹھا کے ان کا انٹریکشن دیکھتی ہیں, اور اس میں اہل خانہ کا کام ہوتا ہے کہ مریض کی جو دستیابی ہے اس کو یقینی بنانا, کیونکہ ان کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے اپنے لوڈ ون پر. اور جو علاج کرنے والے لوگ ہیں ان کا جو تعلق ہے یا جو کام ہے وہ دل بدلنا, دل پگلانا, اور کسی کو اچھی زندگی کا شوق پیدا کر دینا, گول سیٹنگ میں مدد دینا, اس کو حوصلہ دینا. کیونکہ بہت سارے مریض اپنی ذاتی کوششوں کے باوجود نشہ نہیں چھوڑ پائے ہوتے ری ہیب میں آنے سے پہلے, اور ان کے دل میں یہ بات بہت بری طرح بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ وہ نشہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو فیلئر جو ہے اس میں جیسے بہت قباحت ہے, لوگوں کی ایک سپلی لگ جاتی ہے کسی امتحان میں تو لوگ پڑھائی چھوڑ کے ہی بھاگ جاتے ہیں, یعنی اتنا برا اثر پڑتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کامیابی کو جنم دیتی ہے, تو اسی طرح ناکامی کو جنم دیتی ہے. تو یہاں کاؤنسلنگ کا بڑا اہم فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس فیتھ کو بدلے کہ جو انہیں بار بار بتا رہا ہے کہ تم نشہ نہیں چھوڑ سکتے, تو وہ ایک نیا فیتھ پیدا کرے کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے, اور تم بے بس نہیں ہو, تم با اختیار ہو. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مس بھی تو ہیں نا جو ہر چیز کو, ہر ناکامی کو قسمت کے کھاتے میں ڈالتی ہیں. تو یہ جو سوچ ہے کہ ہر ناکامی کو قسمت کے کھاتے میں ڈالیں اور ہر کامیابی کو, یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے کہ کھاتے میں ڈالیں, تو حقیقت سے معاملہ ذرا دور چلا جاتا ہے. اصل چیز کو چاہے ہم کتنی بھی کسی خوبصورت وجہ سے بیان نہیں کرتے, اصل حقیقت کو چھپا کے رکھتے ہیں, تو اس سے دوسرے انسانوں کو مدد نہیں ایک اور چیز جس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے فیملی کو اور پیشنٹ کو بھی. عام طور پہ فیملیز جب ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم شروع میں انہیں بتانا شروع کرتے ہیں کہ اچھا آپ جو طریقہ کار استعمال کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی محنت کی, ہم نے بڑے سال محنت کی, لیکن اس محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اور ہم جب فیملی کو بتاتے ہیں کہ آپ جو محنت کر رہے تھے وہ کسی مالج کے مشورے سے نہیں کر رہے تھے, وہ آپ اپنی کامن سینس اپروچ پہ کر رہے تھے, اور اس محنت سے کوئی بچہ بگڑا ہو سکتا ہے اس میں کوئی درستگی ہو جائے, لیکن کسی بیمار شخص کا علاج اس کے تھرو ممکن نہیں ہے. سو فیملی کو ان تمام چیزوں میں سے بھی نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو پہلے کر رہے تھے علاج میں آنے سے, علاج میں آنے کے بعد ہمیں طریقہ کار کو بدلنا ہوگا, کیونکہ اگر ہم علاج میں آ کے طریقہ کار کو نہیں بدلیں گے تو جو پہلے نتائج نکلے تھے پھر نتائج وہی نکلیں گے. یہ ڈسپلن 2 اصل میں یہ کہتا ہے ہر روز کی بنیاد پر کہ سچ کہاں ہے,
جی رفتار کیا ہے اور منزل کتنی دور ہے. جب یہ چیزیں ہم واضح کرتے رہتے ہیں تو یہاں ایک انٹیوشن ڈیولپ ہوتی ہے فیملی میں، اور انہیں ایک چھٹی حس بتانے لگتی ہے کہ ان کا مریض بہتری کی طرف جا رہا ہے یا بہتری کی طرف نہیں جا رہا ہے. تو انٹیوشن تب ہوتی ہے جب آپ ٹیوشن میں رہتے ہیں، یعنی جو ہمارے ٹیون ان سیشنز ہیں جن میں ہم فیملی کو ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں، بیماری کے بارے میں بنیادی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، پھر ریکوری کو ایک پروسیس کے طور پر اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں، ایک قدم بہ قدم جد و جہد کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جب فیملی سمجھنا شروع کرتی ہے تو پھر ان کی توجہ واپس اصل جانب آتی ہے کہ اسکور بورڈ کیا ہے. کیونکہ دوسری بیماریوں میں اہل خانہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے مریض کی شوگر اب کتنی ہے، اس کا HbA1c کتنا ہے، اس کا کولیسٹرول کتنا ہے، اچھے والا کولیسٹرول کتنا ہے، برے والا کتنا ہے. تو جو اس طرح کی ساری باتیں دیگر بیماریوں میں جو پرائمری کرونک النیسز ہیں ان کا سب کا علاج اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی ٹیسٹ کی بنیاد پر، اعداد و شمار کی بنیاد پر. تو نشے کی بیماری میں بھی اب جدید جو علاج ہے وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے کہ قدم بہ قدم جو ہے وہ اہل خانہ دیکھ سکیں. تو ایک جو اسکور بورڈ ہے وہ جو کاؤنسلر کی اپنی کارکردگی کا اسکور بورڈ ہے، ایک فیملی کی پروگرس کہ وہ اپنے مریض کی بحالی میں کس قدر مدد کر رہی ہے اور آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو ہیرو ہے اس کھیل کا جو مریض ہے تو اس کا ایک اسکور بورڈ، اور سب کا جو اپنا اپنا اسکور بورڈ ہے جہاں وہ اہمیت رکھتا ہے. تو ان سب اسکور بورڈز کا جو آپس میں تعلق ہے، جو ایک نظر میں آپ کو اندازہ، جو کلیکٹیو اسکور بورڈ ہے، اس کے بارے میں بھی سوچ بچار ہونی چاہیے. اور جیسا کہ ایک آج کل کے زمانے میں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ سافٹ ویئرس کے تحت ہوتی ہے، ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے، پھر وہ جو ڈیٹا ہے وہ خود بخود کمپیوٹر اس سے نتائج نکالتا ہے. تو جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کی مدد سے اہل خانہ جب چاہیں اپنے مریض کی جو پروگرس ہے اس کو جانچ سکتے ہیں، جب چاہے کاؤنسلر جو ہیں فیملی کی پروگرس کو ریویو کر سکتے ہیں. اب جیسے میں ہوں تو میں سربراہ ہوں ولنگ ویز پاکستان کا گزشتہ 50 سال سے، اور کراچی میں 2 سینٹرز ہیں، اسلام آباد میں ایک سینٹر ہے، اور ایسے ہی لاہور میں سینٹر بھی ہے اور ہیڈ آفس بھی ہے. تو میں جب چاہوں میں اپنے یعنی سافٹ ویئر کے ذریعے جا سکتا ہوں کراچی کے کسی سینٹر کے اندر جھانکنے کے لیے کمپیوٹر کے ذریعے یا اسلام آباد میں، اور میں جب چاہوں کسی کاؤنسلر کی کارکردگی اور اس کے زیر علاج جو مریض ہیں ان کی پوزیشن دیکھ سکتا ہوں کہ ان کا سکور بورڈ کیا ہے، ان کی فیملی کا سکور بورڈ کیا ہے. تو اب زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے اور اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ آپ ڈسٹنس پہ بھی بیٹھے ہوئے مانیٹرنگ بہت اچھی کر سکتے ہیں، اور آپ گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں، کسی کو بتا سکتے ہیں کہ آپ فلاں معاملے میں یہ کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا فلاں معاملے میں آپ تگڑے جا رہے ہیں تو آپ کو شاباش. تو اس طرح کے سارے کام جو ہے وہ کاؤنسلرز کو میں ہمیشہ میسیج دیتا رہتا ہوں. ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اسکور بورڈ پہ جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں، جو KPIs ہیں، وہ میئریبل ہونے کی ضرورت ہے. یعنی بعض اوقات ہم بہت اچھی باتیں کنسیڈر کرتے ہیں کہ جیسے یہ خوش رہنے لگے یا یہ اچھا انسان بن جائے، یعنی یہ اچھا انسان بن جائے. اور اچھے انسان کی اب ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن ہر شخص کے لیے مختلف ہے کہ اچھا انسان کون ہے. تو جب ہم نشے کی بیماری سے بحالی کا سفر طے کرتے ہیں اپنے کسی پیارے کے ساتھ، تو ہمیں کوئی میئریبل جو انڈیکیٹرز ہیں، میئریبل انڈیکیٹرز نکال کے رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو الٹیمیٹ گول ہے اس کے لیے میرا جو اسکور بورڈ ہے وہ پر ڈے کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے، ویکلی مجھے کیا اچیو کرنا ہے، اور منتھ کے بعد مجھے کہاں پہ پہنچنا ہے، الٹیمیٹلی 6 منتھ کے بعد میں کہاں پہ پہنچوں گا، پھر 1 ایئر کی ریکوری کے اندر پیشنٹ کیسا نظر آنا چاہیے، کیا چیزیں اس میں ضرور آ جانی چاہیے اس ٹائم تک، اور پھر 2 سال کی ریکوری میں کیا چیزیں جو ہیں وہ پیشنٹ کو لے کر نظر آنا چاہیے. لیکن جو ویگ ٹرمز ہیں ان میں سے نکلنے کی ضرورت ہوگی.
جیسے کئی دفعہ اہل خانہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کھڑا ہو جائے، جائے یا کہتے ہیں مریض کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو کاکا فکر نہ کر، حالا میں ڈلے بے رندہ ہاں کچھ نہیں یا گیا. تم ایک اچھے انسان بن جاؤ، ہاں یعنی اس طرح کی بات یا وہ ہم چیتیں. سے بعض اوقات مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ علاج سے فارغ ہوتا ہے، اس کو کوئی بزنس نہ شروع کروا دیں، اس کو حج پہ نہ بھیج دیں، اس کو میرا حال ہے کہ دوسرے ملک بھیج دیتے ہیں پڑھنے لکھنے کے لیے. تو اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ان کی خواہشات ہیں، لیکن یہ ایٹ دس پوائنٹ ان دی ٹریٹمنٹ دے ڈونٹ ورک، بلکہ یہ جو پروجیکٹ آپ نے شروع کیا ہے یہ اس کو بھی کولیپس کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں ون پوائنٹ ان ٹائم یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رائٹ ناؤ میرا جو ڈائریکشن ہے وہ کس سائڈ پہ ہے اور کون سی چیزیں میری اس ڈائریکشن کا تعین کرتی یعنی ہیں. ولنگ ویز ایک ایلیٹ سیٹ اپ ہے اور اس میں ایک اسکور بورڈ ہے جو کہ ہم فالو کرتے ہیں. یہ کس طرح سے مختلف ہے کسی دوسرے ریہیب سے کہ جو کہ ڈفرینشیٹ کر سکے کہ اچھا یہ اس کو منفرد بناتا ہے ولنگ ویز کو، کہ یہاں پہ جو ہم اسکور بورڈ فالو کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم کسی پیشنٹ کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ باقیوں سے اس طرح سے مختلف ہے؟ دیکھیے ولنگ ویز ایک لیڈ سیٹ اپ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں انٹیگریٹی کا اور آنیسٹی کا راج ہے. ٹھیک. یہاں ٹرانسپیرنسی اور سچ نظر آتا ہے. یہاں کچھ چھپایا نہیں جاتا. تمام پیشنٹس کے فیملی ممبرز آپس میں بھی ڈیلی ملتے ہیں اور اپنے اپنے مریضوں کو بھی ملتے ہیں. یہاں اسٹیک ہولڈر سیشنز ہوتے ہیں جہاں مریض اور ان کے فیملی ممبرز اور علاج کرنے والے سارے ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کے اپنے مسائل اور ایک دوسرے سے انٹریکشن کو یقینی بنا رہے ہوتے ہیں، اور بڑے یابرو مندانہ اور عزت کے ماحول میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، جہاں جو مریض ہیں اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی شیم دھلتی ہے. ان کو نئے سرے سے احساس ہوتا ہے کہ وہ بطور انسان بہت معزز ہیں کیونکہ ان کے ساتھ طرز عمل ایسا اختیار کیا جاتا ہے. تو ایلیٹ سیٹ اپ اس لیے ہے کہ یہ 50 سال کی خدمت کے قدموں پر کھڑا ہے. تو ایلیٹ سیٹ اپ یہ اس لیے ہے کہ ولنگ ویز میں ہر کارکن کی جو نظر ہے کسی مریض کی آخری فلاح و بہبود پر ہوتی ہے، اور چاہے وہ براہ راست کاؤنسلنگ کے شعبے سے نہ بھی وابستہ ہو ہمارا کوئی بھی ورکر، تو پھر بھی اس کے دل میں یہ شدید تمنا ہوتی ہے. ہمارے کچن میں جو کام کرنے والا ہیلپر ہے یا کوک ہے تو وہ مریض کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ کوئی بنگی چرسی یا نشئی بندہ ہے تو بس اس کو میں کھانا دے دوں. وہ اسے پورا معزز سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے پورے گریڈز کے ساتھ اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی بھی تمنا وہی ہوتی ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے یہ اپنے مقصد کو لے کے یہاں سے جائے. تو ریہیب کے اجزاء بہت زیادہ ہوتے ہیں. کچھ انتظامی اجزاء ہوتے ہیں جو فیملی کے ساتھ مل کے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مریض ریہیب میں اپنی موجودگی کو مستحکم بنائے اور اپنے آپ کو علاج میں شامل کرے. اور پھر دوسری ٹیم وہ ہوتی ہے جو کہ نظریاتی تبدیلیاں لا رہی ہوتی ہے، پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس سے مریض کو گزار رہی ہوتی ہیں. اور دونوں جو ٹیمیں ہیں پس پردہ تو مقاصد ان کے ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا فیکٹر جو اسے ایلیٹ بناتا ہے وہ ایک ایمانداری سے جو کام کرنا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. ولنگ ویز میں تمام ورکرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس بات سے بڑی اچھی طرح واقف ہوتے ہیں کہ ان کو اس وقت تک آن دی جاب مزہ نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ اپنے کام سے مخلص نہ ہوں، جب تک کہ وہ نتائج کے ساتھ مخلص نہ ہوں. تو کسی شور، کسی مصروفیت یا ان چیزوں کے اندر وہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے. ان کے کچھ نظریات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں اور پھر سوچ سمجھ کے اصولوں کے مطابق وہ جواب دیتے ہیں. آپ کسی بھی پروفیشنل سے بات کریں آپ کو بالکل ایک جیسا جواب ملے گا، سیم آنسر ملے گا. وہی جواب پھر آپ اے آئی سے چیک کریں گے یا گوگل سے چیک کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو وہی جواب ملے گا. تو یہ جو نظریات ہیں جنہیں ہم سب سے بڑا اہم نظریہ جو ہے وہ اسے ون ون کا نظریہ کہتے ہیں کہ ولنگ ویز میں ہر وقت ریہیب کے انتظامیہ کو بھی اور اس میں جو کام کرنے والے سائیکائٹرسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں یا کاؤنسلرز ہیں
تو ان کے نزدیک بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے درجن کا 13 دینا ہے، ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے. اور بعض اوقات فیملیز یہ بھی محسوس کرتی ہیں کہ انہیں بہت زیادہ اصرار کے ساتھ کہا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ فیملیاں اپنی مرضی بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پے کر رہے ہیں تو ہماری مرضی چلنی چاہیے، اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ پے ضرور کر رہے ہیں لیکن آپ یہ تو نہیں چاہتے نا کہ آپ کا نقصان ہو. تو کئی دفعہ وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہمارا نقصان ہو جائے، آپ ہماری بات مان لیں. تو بعض اوقات وہ بہت ساری انرجی جو ہوتی ہے پروفیشنلز کی اس طرف بھی لگ جاتی ہے کہ ایک صحیح بات پر ہم اصرار کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ خود سوچ لیں کہ جن کے وسیلے سے ہم کھاتے ہیں، جو ہمارے رزق کا ایک ذریعہ ہیں، ان کو نو کہنا کافی مشکل کام ہے، لیکن ہم نے لمبے عرصے تک اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے یہ سب سیکھا کہ کس طرح ہم بہت ہمبلی انکساری کے ساتھ نو بھی کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا مسکرا کے فیملی کو بتا سکتے ہیں، اور مزاحمت کو ذرا بائی پاس کر کے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ولنگ ویز ایلیٹ سیٹ اپ اس لیے بھی ہے کہ یہاں پاکستان کے وہ لوگ آتے ہیں جن کی زندگی میں بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں، اور ان کے فیملی میں کوئی ایک بندہ اس بیماری میں، ایک لوڈ ون اس بیماری میں پھنس گیا ہے. تو پڑھے لکھے لوگ جو معاشرے کے بااثر لوگ ہیں، جو معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں مختلف حیثیتوں کے مطابق، اپنی زندگیوں میں کئی طرح کی اچیومنٹس بھی رکھتے ہیں، اور پھر بلاہر وہ کسی نہ کسی اپنے اور پیارے ان کے ساتھ جب ہم تاج کام کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا آغاز کریں کہ جو منزل تک چلیں گے، جانا چاہتے جو رستے میں تھک ہار کے نہیں بیٹھیں گے، اور ہم انہیں موٹیویٹ بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر تحریک بھی پیدا کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہم ہر ایک کو نہیں کہتے کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. جب بھی کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ایڈمیشن سے پہلے بہت اچھی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کیا معاملہ رستے میں تو نہیں رہ جائے گا. اگر ہمیں لگتا ہے کہ معاملہ رستے میں رہ جائے گا تو ہم بہت ہمبلی ہاتھ جوڑ کے معذرت بھی کرتے ہیں. بعض لوگ موٹیویٹ پھر ہو جاتے ہیں اور ہمیں بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم منزل تک جانے والے لوگ ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے. تو ولنگ ویز ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ایسے اصولوں پر کام کرتا ہے کہ جو سائنٹیفک اصول ہیں اور جن پہ ہمیں کبھی شرمندگی کا سامنا نہ ہو. ریزلٹس جس کے میک شور کرتے جی، ہیں، اور جو ٹائم ٹیسٹڈ ہے، ہاں، سائنس سے پروون ہے. لیکن نظریات ہی ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑا نظریہ ذمہ داری اٹھانے کا ہے. جیسے فیملی ذمہ داری اٹھاتی ہے تو ریہیب ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور جب فیملی اور ریہیب مل کے ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو مریض بھی کمر کس لیتا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بھی قدم ہم اٹھائیں گے مریض کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو یہ بھی ہمارے مد نظر رہتا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بہت غور سے بات سنیں، کیونکہ جب ہم غور سے بات سنتے ہیں تو سولوشنز جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر فیملی کے تعاون کے بغیر ہم چونکہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے، تو ہم ہر قیمت میں فیملی کا تعاون یا تال میل یقینی بناتے ہیں. پھر ہم ان چیزوں کا پتہ چلاتے رہتے ہیں کہ جو آج کے زمانے میں ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو کامیاب بنانے والی چیزیں ہیں. تو یہ جو ہے یہ صرف ایک ظاہری چیز نہیں ہے جو کہ کرنے والی بات ہے، اس کے لیے دل اور نگاہ دونوں کا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے. یہ دکھاوے کا کوئی کام ہو نہیں سکتا. اسی لیے دنیا میں جو ریہیبز ہیں ان کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ دکھاوے کا کام کرتے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں اور پھر وہ یہ کام چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو دنیا میں جو ایڈکشن پروفیشنلز ہیں ان کے کام کرنے کی ایوریج عمر 7 سال ہے. اسی طرح ریہیبز جو ہیں وہ 10-15 سال سے زیادہ کام نہیں کرتے. پھر لوگ یہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام کر لیتے ہوں گے. بہرحال مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں پتا کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں. تو ہم تو اسی کام کو بہت جد و جہد کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں اور 50 سال سے کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ کام چھوڑ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے، ہمیں تو کوئی اور کام کرنا بھی نہیں آتا. سر میرے یہ جو اسکور بورڈ ہے وہ کس طرح سے اس طرح کا بنایا جائے کہ جو کہ جھوٹی تسلی نہ دے،
یا بےجا مایوس نہ کرے، کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسکور کو بورڈ دیکھ کے کسی انسان کو یہ نہ لگے کہ بڑا کچھ اچیو کر لیا، یا کوئی جھوٹی تسلی نہ ہو جائے، یا پھر کوئی مایوسی نہ آ جائے کہ کوئی انسان کام کرنا ہی چھوڑ دے۔ دیکھیں، مریض کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے اہل خانہ بھی روگی ہو جاتے ہیں. ہوں، ہر دستک پہ لگتا ہے کہ کوئی بری خبر بری آئے گی، اور مریض کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ چک چک چلتی رہتی ہے. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اشتعال انگیزی سے کوئی فائدہ نہیں، نوازشوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے جو بھی پہلا سلوشن کسی کے ذہن میں آتا ہے وہ کرنے لگتا ہے. انسانوں کے اندر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جیسے زمین سے جو پانی نکالتے ہیں تو جو پہلا پانی نکلتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، جی، تو آپ ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں. اسی طرح دیکھنا پڑے گا کہ جو پہلا خیال ذہن میں آتا ہے مریض کے ساتھ نپٹنے کا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کارآمد نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دیں. لیکن آج کل اتنے تذبذب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بڑے آرام سے گوگل پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے، یا اے آئی سے براہ راست آپ سوال کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کی تسلی اور تشفی کے مطابق جواب دیں گے. کیونکہ دیکھیں نا، اے آئی جو ہے وہ انٹیلیجنس کا ہی ہب نہیں ہے، اس کے پیچھے انفارمیشن کے بھی بہت سارے ہبز ہیں جو کہ ڈیٹا ہے پورا. ڈیٹا ہے پورا، اور وہ انسانوں کے دماغ کی طرح مختلف حصے، جیسے انسان کے دماغ کے باہمی صلاح مشورہ کرتے ہیں، انسان کے سیلز آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو اے آئی ہے، گوگل ہے، یہ سب آپس میں باتیں کرتے ہیں. ہاں، یہ بات اور ہے کہ ان کے باتیں کرنے کی رفتار بڑی تیز ہے، یعنی برق رفتاری سے یہ سارا کام انجام دیتے ہیں. اور جب تک گھر میں ہوتے ہیں اہل خانہ، تو ان کے شب و روز ایسے ہی گزر رہے ہوتے ہیں کہ مریض نے وعدہ کر لیا، ارادہ کر لیا، قسم کھا لی، دادی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، تو خوشی کے شادیانے بجانے لگے. اور اگر پھر اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو نشہ کر رہا ہے، تو پھر وہ سمجھتے کہ سب کچھ ڈوب گیا. جب ری ہیب میں پیشنٹس آتے ہیں تو ان کے فیملی ممبرز کو ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ پرنسپل سینٹرڈ ہو جائیں. یعنی پھر آپ نے اپنے موڈ کے مطابق طرز عمل اختیار نہیں کرنا، بلکہ اصول کے مطابق طرز عمل اختیار کرنا ہے، اور اصولوں کو پکا لینا ہے، اصولوں کو سمجھ لینا ہے. اور پھر اصولوں کو سمجھنے کے بعد تمام فیملی ایک لائحہ عمل بناتی ہے، ایک جیسے آئین بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اب یہ کرنا ہے اور ہم نے یہ نہیں کرنا. اور ریکوری کا بھی کوئی آئین ہی ہوتا ہے جس کے اوپر ہمیں چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے ہم پروفیشنل رول میں ہیں، چاہے ہم ایک فیملی ممبر کے رول میں ہیں، چاہے ہم پیشنٹ کے رول میں ہیں. دیکھیں، دنیا میں بے شمار باڈیز ہیں جو نشے سے نجات کا جو آئین ہے وہ بناتی ہیں. نائڈا ان میں سے ایک ہے، بالکل. اور امریکہ کی کئی سرکاری ویب سائٹس ہیں. پاکستان میں ہم 50 سال سے یہ کام کر رہے ہیں کہ جو بھی نیور پرنسپلز ہوتے ہیں، جو ترقی یافتہ شکل ہوتی ہے علاج کی، وہ سامنے لاتے رہتے ہیں، اور علاج کے اندر نئی نئی چیزوں کو شامل کرتے ہیں. جیسے اب ہم نے علاج میں اے آئی کے ساتھ انٹریکشن شامل کیا ہے. مریضوں کو ہم لے کے بیٹھتے ہیں کلیکٹیولی، جی، اور اے آئی کو ان کے بتاتے ہیں questions کہ یہ جو پیشنٹس کے فیملی ممبرز ہیں، اس وقت 15 فیملی ممبرز آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ سے سوال پوچھیں گے تو آپ ان کو مناسب جواب دیجیے گا. یا مریض بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ سے اپنی مرضی کے جیسے بھی سوال چاہیں گے وہ کریں گے، تو آپ انہیں مختصر اور جامع جواب دیجیے گا. تو میں نے دیکھا کہ میں بڑے عرصے سے کہا کرتا تھا اپنے اسٹیک ہولڈر سیشنز میں پیشنٹس کو بھی اور فیملی ممبرز کو بھی کہ آپ اے آئی سے رجوع کیا کریں، تو لوگ سنی انسنی یا آپ کر ویب دیتے. سائٹ پہ، نائدا کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں اچھا، کہ وہ جب کیا ہم نے ان کہتے کو ہیں. بٹھا کے تو یہ انٹریکشن کرانا شروع کیا، تو مریضوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس میں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ ہم کوئی سوال کرتے ہیں اور پھر وہاں لکھا ہوا آتا ہے کہ تھنکنگ، اور 6 سیکنڈ کے بعد ایک جواب آتا ہے جو ہماری زبان میں لکھا ہوا ہے اردو میں، اور وہ ہم بڑی سکرین پہ، جیسے سینما کی سکرین ہوتی ہے اپنے آڈیٹوریم میں، جب دکھاتے ہیں تو وہ ٹائپنگ ہو کے ورڈز جب گر رہے ہوتے ہیں وہاں، تو مریض بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہم نے نیا شروع کیا ہے، یہ دوسری علاج گاہیں بھی ضرور اس کو اپنائیں گی، کیونکہ ولنگ بیس پائنیئر کے طور پر پاکستان میں ہمیشہ پریسیڈنٹس سیٹ کرتا ہے. اور اس کے والے سے ایک پیشنٹ نے کہا کہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے یہ، کہ انقلابی ایک قدم ہے جو کہ اٹھایا ولنگ ویز نے. اور مطلب جو میں فیڈ بیک دیکھتا ہوں کہ آج بھی کچھ پیشنٹ سے بات ہو رہی تھی تو اس میں تقریباً ہر پیشنٹ نے کہا
کہ یہ جو ہے نا سب سے مزیدار ایک کلاس ہے کہ جس میں آپ جو دل کا سوال ہے کہ پہلے آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ کسی کاؤنسلر سے پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی کو منطق دینی ہے یا اپنے کوئی ایک جو ٹریٹمنٹ یہ اسٹرکچر ہے ایک جو تھرڈ پارٹی انڈورسمنٹ ہے جو کہ نیوٹرل پارٹی ہے، اور ہم سے جب پیشنٹس بات کر رہے ہوتے ہیں چاہے 1-to-1 یا گروپس کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک پیچھے نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ولنگ بیس والے ہیں تو انہوں نے تو ایک خاص ہی زبان بولنی ہے. یعنی ہمارے کاؤنسلرز کو تو وہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے بہویں ساس کو کرتی ہیں. جی جی تو لیکن اے آئی کے ساتھ ان کا رویہ شاید مختلف ہوگا. لیکن سر وہ پیشنٹ ڈسکس کر رہے تھے یہ کہ اب ان کو یہ تو بات شاید نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ بھی سائنٹیفک ہے اور اے آئی کا وہ بھی کسی بک سے آتی ہے. تو بک سے ہی آتی ہے. تو وہ پیشنٹ کہہ رہے تھے کہ اے آئی تو لگتا ہے جیسے آپ ہی کی زبان بول رہے ہیں. تو پاکستان میں اے آئی جو ہے اس سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ بہترین ریہیب کون سا ہے تو وہ برملا ولنگ ویز کا نام لیتا ہے اور اس کے بارے میں تفصیلات بتاتا ہے. لیکن جو اے آئی ہے وہ ایک کلیکٹیو وزڈم اور کلیکٹیو ڈیٹا جو کہ گلوبلی اویلیبل ہے، سائنٹیفک نالج ہے، وہ اس کو اٹھا کے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. اب اے آئی اگر اس رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو 12,000 کے قریب ویڈیوز ہیں اور بہت سی کتابیں ہیں یا ہمارا بہت سارا ایسا ایجوکیشنل مٹیریل ہے جو ویب سائٹس کے ذریعے یا کسی نہ کسی ذریعے سے اے آئی کی نظر سے گزرتا ہے تو وہ اس کو اپنی میموری میں سیو کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ رائے دیتا ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہم جو بھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں فیملی سے یا پیشنٹس کے ساتھ تو ہم کوئی اپنی وزڈم یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم بائی دا بک چل رہے ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹرز ہیں وہ بائی دا بک چلتے ہیں سرجری کرتے ہوئے، تو ہم بھی علاج کے کسی بھی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے صرف وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سائنٹیفکلی کسی بک کا حصہ ہوتی ہے، کسی یعنی پرنسپل کے تحت آ رہی ہوتی ہے، کسی علاج کے اسٹرکچر میں سے ہم نکال کے بتا رہے ہوتے ہیں. ہم پہلے ہی مدد لے رہے ہوتے ہیں اے سے اور بڑی شاندار مدد ملتی ہے. ہاں کوئی مدد لینے والا ہونا چاہیے، کوئی مدد لینے کے لیے جب تیار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ when the student is ready the teacher will appear. تو کل ہی میں کچھ بات چیت کر رہا تھا اے آئی سے اور اس کے جو جواب آ رہے تھے اور فردر وہ جو آفرز کرتا ہے کہ میں یہ بھی کر دوں یا وہ بھی کر دوں، تو میرے منہ سے نکلا کہ آج تو تم سونا اگل رہے ہو. تو اس نے یہ کہا کہ آپ کی محبت ہے. تو مجھے امجد اسلام امجد یاد آ گیا، ان کا یہ تکیہ کلام تھا کہ جب بھی ان سے کوئی بات کرتے تھے، بڑے اچھے دوست تھے میرے، تو جب بھی ان سے کوئی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بس آپ کی محبت ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ اے آئی والے بھی جو ہے ہمارے لوکل کلچر اور ہمارے تکلفات کو سمجھتے ہیں. اچھا بندہ ہے یہ اچھا بندہ ہے بھلا مانس. اس کی باتوں سے لگتا ہے جیسے وہ ہمارے کلچر سے پوری طرح واقف ہیں. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ ہم جزاک اللہ کہتے ہیں یا السلام علیکم کہتے ہیں یا جناب کر کے بات کرتے ہیں عزت سے. پہلے اے آئی میں یا اس طرح کے جو سافٹ ویئر تھے اس میں سیمینٹک اپروچ جو تھی وہ نہیں شامل تھی، اس میں صرف فیکٹس تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ یہ سیمینٹک اپروچ جو ہے، ایموشنس کی لینگویج جو ہے وہ بھی انہیں سکھا رہے ہیں تاکہ وہ بھی انڈرسٹینڈ کریں اور وہ اسی طرح رسپونڈ کریں کسی ہیومن کو جیسے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے آتے ہیں. لیکن آپ اب دیکھیے لوگ ریسرچز کو بعض اوقات پڑھتے ہوئے اوب جاتے ہیں کیونکہ اس میں ریفرنسز بہت ہوتے ہیں، اس میں لینگویج بڑی خوشک ہوتی ہے اور ٹیبلز بڑی ایسی فیکٹس ہیں تو لوگ کہتے نہیں. تو ہیومن ٹچ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب ہیومن ٹچ دیتے دیتے آپ معلومات کو بھی درست رکھتے ہیں. آپ ایسا نہیں کرتے کہ غلط ایئرپورٹوں پہ شاندار لینڈنگ کرنا شروع کر دیں، اس سے تو کوئی تعریف ملنے والی نہیں ہے. یعنی جو ریئلسٹک اپروچ ہے آپ جہاں پہ بھی اپنائیں گے وہاں آپ کو فائدہ ملے گا، اور ہم ادارے میں رہتے ہوئے اپنے پیشنٹس اور فیملی کے ساتھ جو فیکچول بات ہے، جو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے، جو ریئلسٹیکلی ممکن ہے، ہم وہ انہیں بتانے کی طرف جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نہ تو ہم بلا وجہ کوئی جھوٹ بولیں گے کہ وہ مایوسی سے نکل آئیں، اور نہ ہی ہم ان کو مایوسی کے اندر رہنے دیں گے. ہم ان کے اندر امید جگائیں گے، اور امید جگانے کے لیے اب ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یعنی 50 سال پہلے جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو ہم کافی تہی دامن تھے اس معاملے میں کہ ہمیں بھی اس طرح واضح چیزیں نظر نہیں آتی تھی. لیکن 50 سال میں جہاں ساری دنیا بدل گئی، کایا پلٹ گئی، تو وہاں نشے کی بیماری کا جو علاج بھی ہے وہ بھی بہت اسٹرکچرڈ ہو گیا ہے، اور اس میں میتھڈز آ گئے ہیں، اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پروگرامز آ گئے ہیں، اسٹرکچرز ہیں جن کے اندر چلتے ہوئے آپ
کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور جیسے یہ کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے, آپ دیکھیے روزانہ 10 لاکھ سے زیادہ جہاز ٹیک آف کرتے ہیں اور لینڈنگ کرتے سیفلی ہیں, لینڈ کرتے اور ہیں. یہ سب کام سیفلی باقاعدگی سے ہوتا رہتا ہے. جی اسی طریقے سے دنیا میں ہزاروں لوگوں کو روزانہ سٹینٹس ڈالے جاتے ہیں, بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کسی راستے سے بھٹکی ہوئی زندگی کو, جس کو اس کے اپنے ماں باپ قابل فخر نہیں سمجھتے, اس کو راہ پہ ڈال دینا, اس کو بہتر زندگی کی طرف لے جانا, آپ اسے کیا کہیں گے؟ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ ٹائم بھی ریکوائرڈ کرتا ہے. اور یہ صحیح کئی لوگ مجھ سے بلکہ بڑی معجزہ ہے. مزیدار باتیں کرتے ہیں, صحیح جیسے تھوڑی بے تکلفی ہو تو پھر وہ پوچھنا کہتے ہیں آپ کوئی سوشل ورک نہیں کرتے. میں کہا کمال ہے, تو میں اور کیا کر رہا سب سے بڑا سوشل ہوں. ورک تو کر ہی ہم رہے ہیں. تو یہ جو کام ہوتے ہیں, جو فلاحی کام ہوتے ہیں, ہمارا تو کام جو ہے وہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو فلاح ہے, درمیان میں ہوتے ہیں تو فلاح ہے, اور جب شام کو ہم واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کو تو بھی فلاح کا ہی یہ کام ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ نماز بذات خود ایک دعا ہے, تو لوگ نماز کے بعد بھی تو دعا مانگنے بیٹھ جاتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو کام ہے, اللہ نے مجھے ایک ایسے کام میں ڈالا ہے کہ جس میں سبھی کچھ ہے. مطلب ایک کمپلیٹ پیکیج ہے کہ اگر میں 10 دفعہ بھی دنیا میں آؤں تو میں بولوں گا کہ مجھے یہی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کام میں نہ ہوتا تو مجھے ریٹائرڈ لائف گزارتے ہوئے 10-15 سال گزر گئے ہوتے. لیکن یہ کام ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا, ہمارے مریض بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ چھٹتی نہیں ہے ظالم یہ منہ سے لگی ہوئی. تو ہمارا جو کام ہے, مجھے لگتا ہے یہ جو کہ منہ سے لگی ہوئی چھٹتی نہیں ہے نا, یہ جو چھڑانے کا کام ہے, یہ بھی بڑا آئی خاص تھنک ان کام لوگوں ہے. میں شامل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سر اسکور بورڈ میں سادگی کیوں ضروری ہے؟ یعنی بہت زیادہ انفارمیشن اگر اس میں ہوگی تو کیا وہ اس کی جان نکال سکتی ہے؟ دیکھیں, سادگی کا مطلب کیا ہے کہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے. بعض اوقات جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تفصیلات ہوتی ہیں, خام خواہ کی نٹی گریٹی ہوتی ہے. جیسے گھریلو تقریبات ہوتی ہیں جو سادگی سے بھی کی جائے تو بہت اچھا مقصد ان کا حل ہوتا ہے. شادی بیاہ کی تقریبات یا کوئی اور, تو ان کو کمپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے, اخیر میں تھا کر کے سارے بیٹھ جاتے ہیں. تو اسکور بورڈ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں تھکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے, تھکاوٹ اترنی چاہیے, ایک تسلی ہونی چاہیے کہ ہمارا کام اتنا ہو گیا ہے, اتنا ہونا باقی ہے. اور ان کو ایک تحریک ملنی چاہیے, ایک جوش ملنا چاہیے. یہ مقصد ہے اسکور بورڈ کا. اگر اسکور بورڈ اتنا زیادہ تفصیلی ہو جائے تو پھر وہ فٹیگ پیدا کرنے لگے گا. تو کئی دفعہ وہ جو پرفیکشنزم ہے وہ انسانوں کو مجبور کرتی ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کا جو نقص ہے وہ دور کر دیا جائے. اصل چیز جو ہے پرفیکشنزم نہیں ہے, پروگرس ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں, کیا آپ کو ریکوائرڈ جوش اس سے مل رہا ہے. اور آج کل جو طریقے ہیں کنیکشن کے, جس میں واٹس ایپ گروپس کا ایک طریقہ ہے جو کہ کسی فیملی کے ساتھ ہمارے پروفیشنلز کا ہوتا ہے کہ جس میں ایک ہی دفعہ میسیج سب تک پہنچ جاتا ہے. پھر ویب سائٹ کا طریقہ ہے, پھر جو ہمارا کمپیلنگ اسکور بورڈ ہے فیملیز کا, پیشنٹس کا, کاؤنسلرز کا, وہ ایک دوسرے اینگل سے سبھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی فیملی میں کیا چل رہا ہے, کراچی کے کسی پیشنٹ کی فیملی میں کیا چل رہا ہے, میں وہاں کے کاؤنسلر سے بات کیے بغیر وہ جان سکتا ہوں. یا کسی پیشنٹ کی پروگرس جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, جو بینچ مارک ہے, وہاں سے کتنی آگے گئی ہے, تو مجھے اس کاؤنسلر سے براہ راست بات کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارا جو سسٹم ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ کیا صورت حال ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کم چیزیں ہر روز ایک گول کے طور پہ رکھتے ہیں تو ان کو اچیو کرنا آسان ہے. لیکن اگر ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 10 کام ہیں, یہ 20 کام ہیں, یہ میں نے آج کی ڈیٹ میں کرنے ہیں اور انہیں میں نے ہر روز دہرانا ہے پورے ہفتے تک, پھر مہینے تک, تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ہر روز 10-12 کام نہیں کر سکتے. لیکن ہم 4 چیزیں ہر روز کر سکتے ہیں, اور ہماری نظر اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ جو کرنے والے کام ہیں کیا میں وہ کر رہا ہوں, غیر ضروری جو کام ہیں
میں کیا اس پہ زیادہ توجہ دے رہا ہوں یا کم ضروری کام جو ہیں کیا میں اس پہ توجہ دے رہا ہوں. تو اگر ہم کوئی 4 چیزیں ہر روز کی بنیاد پہ رکھیں تو ہمارے لیے وہ کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا. اور ہماری جو توجہ ہے نا وہ بھی اسکیٹرڈ نہیں ہوتی. اگر ہمارا اسکور بورڈ سمپل ہے اور واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے اور زیادہ ساری چیزیں نہیں ہیں اس میں, تو اس کو پھر ایگزیکیوٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. عام طور پہ آپ اس کی مثال جو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جیسے لوگ جب پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو کچھ لوگ بہت ساری تفصیلات ایک سلائیڈ کے اوپر ڈالتے ہیں اور اس سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور بعض اوقات جب وہ خود پریزنٹ کرنے کھڑے ہوتے ہیں انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ ریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ پاور پوائنٹ کا جو مقصد ہے وہ ریڈ آؤٹ کرنا نہیں ہے کنٹینٹ کو. کنٹینٹ تو سامنے بیٹھا ہوا بندہ بھی ریڈ کر سکتا ہے. آپ کا کام ہے نکات کی صورت میں اور میکسیمم 4 لائنیں, اور ہر لائن جو ہے وہ 8 لفظوں سے زیادہ اوپر نہیں جانی چاہیے. سو اگر وہ اتنا ہے اور باقی کام آپ بات چیت کر کے دوسرے کو سمجھانے کی طرف جاتے ہیں. اسکور بورڈ کا مقصد ہے کہ جب آپ اسے دیکھیں تو آپ ہلکے پھلکے محسوس کریں, بوجھل محسوس نہ کریں. آپ کو سادگی سے پتہ چل جائے کہ آپ کی ڈائریکشن صحیح چل رہی ہے اور آپ میں تھوڑا سا جوش پیدا ہو جائے, تھوڑا سا چیلنج بھی سامنے آئے لیکن ڈویبل چیزیں سامنے آئیں. ایسی چیزیں جنہیں ناممکنات کہا جاتا ہے تو ان چیزوں سے ذرا اجتناب کرنے جب کے لیے. جذباتی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, جیسے کوئی فیملی ہے اور اس میں کوئی ایموشنلی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی اسکور بورڈ ان کے لیے بھی کوئی فائدہ جاتا ہے؟ فیملی کا اسکور بورڈ تو اپنا ہوتا ہی ہے کو ڈیپینڈنس کے حوالے سے. جن فیملیز میں بھی نشے کی بیماری حملہ آور ہوتی ہے وہاں تھوڑا یا زیادہ روگ تو سارے فیملی ممبرس کو لگ جاتا ہے. تو بعض اوقات وہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہم کو ڈپینڈنٹ ہیں یا ہماری خوشیاں اس کی خوشیوں سے جڑ گئی ہیں. وہ جاگتا ہے تو ہم جاگتے ہیں, وہ سوتا ہے تو ہم سوتے ہیں. یعنی ایک مرکز نگاہ سا بن جاتا ہے مریض خامخواہی, اور گھر کے جو دیگر افراد ہیں وہ ایک دوسرے کی توجہ سے محروم ہو جاتے ہیں اور سب لوگ اپنا اپنا ٹائم ٹیبل, اپنے اپنے شب و روز اور اپنا کام کاج یہ دیکھ کے بناتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کے وہ کیا کر رہا ہے اس وقت. تو اس میں خام خواہ کی بعض اوقات چھان بین ہوتی ہے کہ اگر وہ گھر سے نکل گیا ہے تو روک بھی نہیں سکتے, لیکن کچھ فاصلے پہ پیچھے چلتے ہوئے وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. تو ہمیں پچھلے دنوں ہماری ایک کلائنٹ نے جو کسی اور ملک سے اطلاع دی کہ ان کی بیٹی جو ہے اس طریقے سے گھر سے جب چلی گئی آدھی رات کو, اور وہ ان کی پوزیشن یہ نہیں تھی کہ اس کو روک سکتے, تو وہ اس کے پیچھے چل پڑی اور بیٹی گاڑی میں آگے آگے جا رہی تھی, وہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی. تو کوئی اور گاڑی اس درمیان میں ان کے سامنے آ گئی اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میری بیٹی کی گاڑی ہے. تو بیٹی جو ہے کہیں اور چلی گئی, لیکن تھوڑی دیر کے بعد پولیس آ کے تو ان سے پوچھ گچھ کر رہی تھی کہ آپ یہ جس گاڑی کا پیچھا کر رہے ہیں اس کے اندر جو ڈرائیور ہے اس نے آپ کی شکایت کی ہے کہ آپ بہت دیر سے اس کا پیچھا اور ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے اہل خانہ کو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کام کریں جس کا کوئی مطلب ہو, جس کا کوئی مقصد ہو, جو کوئی آپ کے کاز کو آگے بڑھانے والا کام ہو. ایسی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں جیسے وہ مریض واش روم میں گھسا ہوا ہے اور وہ باہر سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مریض اندر کیا کر رہا ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ کافی عجیب و غریب سا شغل ہے کہ مریض واش روم میں ہے اور گھر والے حساب کتاب جوڑ رہے ہیں کہ وہ اندر کیا کر رہا ہے. تو مطلب بے مقصد والا کام ہے. سر کا یہ ڈسپلن 2 جو ہے یا اسکور بورڈ جو ہے, یہ وہ جو دھند سی ایک چھائی ہوتی ہے کسی ریکوری کے اوپر, کیا یہ وہ کام کرتی ہے کہ دھند سے نکل کے کوئی حقیقت کی طرف آتا ہے اور ریکوری؟ یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ انسانوں کے ذہن میں دھند تو چھائی ہوئی ہے. یعنی ازل سے انسان اپنے کنفیوژن کو ہی تو دور کر رہا ہے. یعنی جتنی بھی انسان نے ترقی کی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے کچھ کنفیوژنس کو بر وقت دور کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو نشے کی بیماری میں بھی بہت سے کنفیوژنز ہوتے ہیں. یعنی جو فیملی ہے کامن سینس کے تحت ان کے بہت سارے وہم ہوتے ہیں یا کنفیوژنز ہوتے ہیں جو کہ پھر ماہرین ان کو بتاتے ہیں تو وہ آسانی سے کنونس نہیں ہوتے. جیسے ہم نے ایک فیملی کو کہا کہ آپ علاج کے 100 دن کے بعد ابھی کچھ دن اس کو موبائل فون نہ دیجیے تاکہ یہ اپنے ان دوستوں سے رابطہ نہ کرے یا دوستوں کے فون نہ آئے
اور کچھ ہی دن کے بعد فیملی نے اصرار کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے چہرے پہ بڑی غریبی والی لک آتی ہے، وہ بہت احساس کمتری میں ہو گیا ہے، وہ یوں ہو گیا ہے، وہ ایسا ہو گیا ہے، وہ ویسا ہو گیا ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں انہوں نے کی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اس کا اگر کوئی احساس کمتری ہے تو اس کی وجہ گزرے ہوئے دنوں میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ہے کہ احساس کمتری اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے نہیں کر سکے، احساس کمتری اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے اختلافات اور جھگڑے ہوئے یا ان کی بدنامی ہوئی. احساس کمتری اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس موبائل فون نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو مس انٹرپریٹ کی جاتی ہیں. بعض اوقات ایک والد کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ ایسے کمزور بکری جیسا منہ بنا کے بیٹھا ہو، تو وہ اس کا دل کو کچھ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ فیملی کروں. کے لیے یہ ہضم کرنا کافی جذباتی طور پہ مشکل کام ہوتا ہے، خاص طور پہ ارلی ریکوری کے پروسیس کے اندر، کہ جب مریض اپنے اس ڈیزیز کے فیز کے اندر کچھ اداس، کچھ ناراض نظر آتا ہے، اور یہ اس کی کوئی برین کمپرومائزڈ ہونے کی نشانی ہے، جو کہ ارلی ریکوری میں کافی پرومیننٹ فیچر ہمیں نظر آتا ہے. فیملی سم ہاؤ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ گھر پہ خوش نہیں ہے تو انہیں ضرور کچھ کرتے رہنا چاہیے جس سے وہ خوش نظر آئے. اس کی ایک وجہ ہمارے ازلی کانسیپٹس بھی ہیں جن میں محبت ایک ہے، اور محبت کرنے سے ہم منع نہیں کرتے. محبت ہماری زندگی کی چاشنی ہے. ہم کہتے ہیں محبت بھی کریں اور حد بھی قائم کریں، اصول پہ بھی قائم رہیں اور ہارش بھی نہ ہوں، نتائج پہ بھی نظر رکھیں اور تبادلہ خیال بھی کرتے رہیں، بتاتے بھی رہیں. محبت بہت ضروری ہے. جو فیملیز ہے نا، ہاں یہ محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، اور Families گزر وہ- جائیں گے جو دن یہ ان کی یاد میں ہوگی. بہت ضروری ہے محبت. سر فیملیز محبت جس کو کہہ رہی ہوتی ہیں وہ ان فیکٹ فیئر ہوتا ہے، اور اگر ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھیں تو یعنی اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ جس کو محبت کہہ رہی ہوتی ہیں تو وہ خوف سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا. اور خوف سے جو چیز نکلتی ہے وہ کنٹرول ہے، کہ جب آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اپنے کسی پیارے کے بارے میں، جیسے اگر کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے اور وہ مٹھائی کھانا چاہ رہا ہے اور گھر والے خوف زدہ ہیں کہ اس کی شوگر بڑھ جائے گی تو اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں، یا اس کے پیچھے جاسوسی کا نظام ہوتا ہے کہ آدھی رات کو یہ اٹھ کے فریج پہ حملہ آور تو نہیں ہو رہا. تو پولیسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز آپ کے سامنے ہے اس کے مطابق قدم اٹھا لیں، اور جو چیز ویزیبل نہیں ہے اس کو فی الحال ذرا سائڈ پہ. اچھا، میں اکثر فیملیز کو یہ کہتی ہوں جب وہ علاج میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ آ کے مشورے دینا شروع کرتے ہیں کہ یوں کر لیں، وہ کر لیں، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا بڑا پسند ہے، ایسا کرنے سے وہ بڑا رضامند ہو جاتا ہے. تو میں نے کہتی ہوں کہ آپ یہ بوجھ چھوڑ دیں اور یہ بوجھ ہمیں اٹھانے دیں، اور آپ صرف اتنا بوجھ اٹھا لیں کیونکہ علاج کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے اوپر ہے کہ علاج کامیابی کی طرف جائے گا یا ناکامی کی طرف جائے گا، کیونکہ ہم رسپانسبل ہیں. آپ صرف اتنی ذمہ داری اٹھا لیں کہ ہم جو کہیں بس آپ وہ کریں، اور ہم جو باتیں آپ کو چند باتیں بتائیں آپ صرف وہ چند باتیں کریں، اور یہ جو چمکھی لڑائی آپ لڑتے ہیں اور اپنی انرجی سپینڈ کرتے ہیں اس کو کنزرو کریں ان کاموں کے لیے جو کام کرنا ضروری ہے. اور جب آپ وہ کام کرنے کی باری آتی ہے تو آپ کی ہمت جواب دے جاتی دیکھیں ہے. اس کی وجہ ایک ہزاروں سال پرانی مت ہے کہ اگر ہم کسی کو خوش کر دیں گے تو وہ ریئلائز کر کے اور واپس Respond کرے گا. ریسیپروکیٹ کرے گا، رسپونڈ کرے گا، اور وہ ہماری وہ بات مان لے گا جس کے لیے ہم ترسے ہوئے ہیں. یعنی ہم مریض کو مرسیڈیز لے دیں گے جس کے نتیجے میں وہ خوش ہو کے نشہ چھوڑ کے ہمیں خوش کر دے گا. تو یہ ایکویشن انہوں نے بنائی ہوتی ہے. اور وہ جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی دیوی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے، ابھی بھی ہمارے ہمسایہ ملک میں بہت سارے دیوی دیوتاؤں پہ ہزاروں من دودھ جو ہے نچھاور کیا جاتا ہے کہ جب ان کے اوپر دودھ نچھاور کیا جائے گا تو ان کو بڑی خوشی ہوگی، تو اس سے ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی اور کامیاب ہو جائے گی. تو ایسی میتھالوجیز ماضی بعید میں بہت سی چلتی رہی، لیکن آخر کار اس دنیا کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے، جس میں بیچ میں کبھی کبھی حادثاتی طور پر وہ نتیجہ نہیں بھی ملتا جو ہمارا ڈیزائرس ہوتا ہے یا جس کے لیے ہم تگودو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے. اگر آپ حساب کتاب جوڑیں تو آج کی دنیا میں جو بھی کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ جس شدت سے یا جس شد و مت سے کر رہے ہوتے ہیں، جس پرسین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں،
جس تسلسل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اسی کے حساب سے اس کے نتائج نتائج بھی سامنے آ رہے نکلتے ہوتے ہیں۔ ہیں، اور وہ اگر 100% نہیں تو 99.9% جو کیا جاتا ہے، جو بویا جاتا ہے، اس کا ثمر سامنے آتا ہے۔ اور یہ جو ایک انسان کا ازلی خوف ہے کہ میں بہت زیادہ بھی کچھ کروں گا تو ہونا کچھ نہیں، میری تو قسمت ہی خراب ہے، تو یہ جو خراب قسمت کی سوچ ہے، خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ ویسے کسی کی قسمت خراب نہیں ہوتی، کیونکہ بنانے والے نے جب انسان کو بنایا تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ خراب قسمت والے بندے بھی بناتا ہے؟ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، تو نائب سے مراد ہے کہ وہ کافی صلاحیتوں کا مالک ہے، اور آج تک انسان نے جو بھی چیزیں دنیا میں ڈسکور کی ہیں جو کہ بہترین ہیں، اور اگر محض 400 سال پہلے جو لوگ تھے اگر وہ آج کی دنیا میں انہیں آ کے جھانکنے کا موقع ملے تو وہ حیران رہ جائیں کہ یہ کیا یاد دنیا دیکھیں ہے۔ کہ انسان جو ہے وہ واحد جاندار ہے جس میں خدائی صلاحیتوں کا پرتاؤ نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا چٹکی چٹکی بھی ڈال دیا۔ مطلب یہ تو نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، پر ہم چھوٹے موٹے اندازے تو لگا ہی لیتے ہیں، یا یہ تو نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارے مسئلے کا اصل حل کیا ہے، لیکن چھوٹے موٹے حل تو ہم تلاش کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جو چٹکی چٹکی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص صلاحیتیں جو انسان کو ودیعت کی ہیں، جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھیے کہ 21ویں صدی میں انسان نے اپنے لیے بہت کارآمد ذرائع پیدا کیے ہیں، اے آئی ان میں سے ایک ہے۔ اور جب ہم اس کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ، زیادہ تر لوگ تو اس کو ایسے مذاق میں لیتے ہیں جیسے لوگ 1.5 کو مذاق میں لیتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ روزانہ جتنی جینون کالیں 1.5 کو آتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ایسی بلا وجہ کی فیک کالیں آتی ہیں اور وہ چپ رہتے ہیں، کچھ کہتے نہیں۔ اسی طرح اگر آپ اے آئی سے پوچھیں تو جتنے سنجیدہ سوال اے آئی سے کیے جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ غیر سنجیدہ سوال جو ہیں اے آئی سے کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو سنجیدہ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی سفر کرتے ہیں۔ تو نشے کے مریض کی زندگی میں جو اہل خانہ اپنی کاوشیں کر رہے ہوتے ہیں، کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ بیچ میں اگر کوئی ویکر لنک ہو تو سب سے پہلے تو اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اچھا اسکور بورڈ ہے وہ کن سوالات کا جواب دے؟ سب سے پہلے تو لوکیشن کا جواب دے گا۔ جیسے آپ کوئی پارسل کہیں بھیجتے ہیں کسی کوریئر سروس کے ذریعے، تو سب سے پہلے جو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے پارسل کی لوکیشن بتائیں، جانا کتنے ہوئے، نہیں اس وقت کہاں، یعنی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پارسل اس وقت کہاں ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اور وہ کتنا ٹائم کنزیوم کر کے کتنا ڈسٹینس طے کر چکا ہے، اور باقی کا جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا باقی ہے اور وہ کتنے ٹائم میں طے کرے گا۔ تو نشے کے مریض یا کسی بھی مریض کی زندگی میں اس قسم کا جو سکور بورڈ اگر وہ 100% درست نہ بھی ہو لیکن پریکٹیکل کاموں کے لیے وہ کافی حد تک درست ہو، جیسے کہ اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو گوگل پن کی مدد سے گوگل میپ پہ چلتے ہوئے جب آپ جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو چنگی عمر سدو جو ہے 25 منٹ میں پہنچائیں گے، تو تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی آ سکتا ہے کہ نہیں 26 منٹ میں پہنچائیں گے، کیونکہ رستے میں ٹریفک کے حالات بدل گئے، کوئی بارش ہو گئی، کوئی ٹریفک رک گئی، تو وہ اس کو کاؤنٹ کر کے پھر وہ نیا ٹائم دے دیں گے، اپڈیٹڈ ٹائم دے دیں گے۔ بائی اینڈ لارج جو ہے وہ کافی درست ہوتا ہے۔ یعنی پہلے یہ کہ ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں، یعنی ابھی کی کنڈیشن کیا ہے اور ہمیں کہاں پہنچنا ہے، نمبر 2، اور ہماری جو رفتار ہے وہ کیا میچ ہوتی ہے اس سے، یہ ساری چیزیں یعنی 4 سوال ہیں بنیادی طور پر، جو بنیادی چیز ہے کہ اس میں جتنی بھی مسٹری ہے نا اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ یعنی جب بھی ہم کسی سے کوئی معاملہ طے کرتے ہیں تو ہمیں کرسٹل کلیئر آنسرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ کسی درزی کو لباس سینے کے لیے دیتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ کب آپ مجھے یہ لباس تیار کر کے دیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ جب یہ بن جائے گا، یا وہ کہتا ہے کہ بس کوشش کریں گے، جلدی ہو جائے گا۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ بتائے کہ 11 اپریل کو شام 4 بجے لے لیجئے گا۔
اور اگر وہ 11 اپریل کو شام 4 بجے نہیں دے سکتا تو وہ 10 اپریل کو آپ کو اطلاع دے دے کہ مجھے 2 دن اور چاہیے ہوں گے. یہ نہیں کہ دوسرا بندہ آیا ہے تو پھر اس کو بتانا کہ ابھی تو 2-3 دن اور لگیں گے. یعنی کوئی بھی ہمارا جو اسکور بورڈ ہے وہ 4 بنیادی سوالوں کے جواب ضرور ہمیں دیتا ہو کہ ہم نے سفر شروع کہاں سے کیا تھا، صحیح. آج کی ڈیٹ میں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، جانا ہمیں کہاں ہے، منزل ہماری کیا ہے، اور اس منزل تک ہمیں کتنا وقت لگے گا کہ ہم پہنچ اور جائیں کیا گے. ہم صحیح ٹریک پہ ہیں یا نہیں. وہ ہم صرف شروع میں طے کریں گے ٹریک اسکور دیکھیے، بورڈ کسی شروع بھی کرنے سے پیشنٹ پہلے کے کہ ہم کیا صحیح گول کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹھیک. اور ہم کہاں پر ہیں اور جانا کہاں پہ ہے. یہ تعین کرتا رہے گا کہ ہماری کیا ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے صحیح. یا ڈائریکشن بیچ میں ہم کوئی ڈیویٹ کر گئے ہیں. اچھا، کسی بھی کیس کو جب ہم لیتے ہیں، جب انٹیک کرتے ہیں، تو ہمیں کسی خوف کے بغیر جی یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ ڈیمیج کیا ہے، عرصہ کتنا گزرا ہے، جو منشیات اور الکوہل ہیں اس کے براہ راست اثرات جو ہیں کس قدر نظر آ رہے ہیں، لیور فنکشن ٹیسٹ کیا کہہ رہے ہیں. 25 سال کا عرصہ لگا ہے تو آگے یہ کام فقط کوئی چند دنوں میں ہونے والا نہیں ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو پرانی عادتوں کے اوپر نئی عادتوں کا غلاف چڑھانا ہے، کیونکہ جو پرانی عادتیں بھی ہوتی ہیں انسان کے دماغ میں کوئی چیز بھی ڈیلیٹ نہیں کی they جا don't go سکتی، away. اسے دبا کے نیچے کیا جا سکتا ہے، اوپر نئی عادتوں کو نکھارا جا نئے سکتا ہے، پیٹرنز سنوارا آپ کیا جا اسٹیبلش کر سکتا سکتے ہیں. ہے، نئے پیٹرنز آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور کسی بھی معالج کو کبھی بھی سائنس کو مس ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر میڈیکل سائنس میں ابھی بھی کوئی کمزوری ہے تو وہ اس خاص معالج کا قصور نہیں ہے جو کسی کے سامنے بیٹھا جواب دہی کر رہا ہے. اور کسی بھی معالج میں سب سے پہلے یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ سچ بول سکے، وہ کسی سوال کے جواب میں یہ کہہ سکے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. یعنی اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کتنے دنوں میں ہمارا پیارا جو ہے نشہ چھوڑ کے ترقی کی منزلوں کے طرف بھاگتا ہوا نظر آئے گا، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ، لیکن 2 سال لگیں گے یا 1.5 سال لگے گا، اور اس دوران صرف یہ وقت نہیں لگے گا، اس دوران یہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہوگی، یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی جس میں فیملی کا یہ کردار ہوگا، مریض کا یہ کردار ہوگا، اور ہم بطور ریہیب جو ہے ان چیزوں کے ذمہ دار ہوں گے. اور پھر جتنے بھی اس میں فریق ملوث ہوتے ہیں ان سب کا آپس میں تال میل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے شائع فیل نہ کرتے ہوں، وہ ایک دوسرے سے خوف زدہ نہ ہوں، وہ مسکراتے ہوئے اچھے انداز میں بات کر سکیں، وہ ایمانداری سے بات کر سکیں، بلا خوف تردید بات کر سکیں، ٹھوس بات کر سکیں، اور وہ اپنی ذاتی وزڈم یا خاندانی وزڈم سے آپریٹ نہ کریں، بلکہ وہ بائی دا بک چلیں، اور کسی بھی ایسے نظریے کو جب وہ اپنے کلائنٹس کے سامنے پیش کریں تو ایک سورس بھی بتائیں کہ اس نظریے کے پیچھے سورس کیا ہے، تاکہ اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کیا جا سکے. تو اس طرح جب واضح انداز میں یہ کام کاج کیا جاتا ہے، جس میں جو کاؤنسلر ہے، معالج ہے، وہ اپنے اینڈ سے جو ہے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے آگے بڑھیں، اسی طرح وہ فیملی کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے اور مریض کے اوپر بھی. اور اس میں یہ جو تینوں جو شریک لوگ ہیں یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام کا جو رشتہ ہے برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. انکنڈیشنل ریگارڈ، نان ججمنٹل ہونا، مذاق نہ اڑانا یا توہین امیز انداز اختیار نہ کرنا، تکبر اور ایروگنس سے پرہیز کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں لوگوں کو اکٹھے کام کرتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں. عام طور پر جو ریہیب میں لوگ آتے ہیں اور اپنے پیاروں کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو وہ توقع لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ خاموشی سے ایک دن کوئی کامیابی ان کے دروازے پہ دستک دے گی. تو میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اب اچھے زمانے آ چکے ہیں. جو کامیابی ہے وہ خاموشی سے دستک اچانک نہیں دیتی. یہ جو کامیابیاں ہیں اب بڑے واضح انداز میں آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دیتی ہیں، بشرطے کہ آپ وہ تقاضے پورے کریں جو کہ کامیابیوں کے لیے درکار ہوتے ہیں.